السلام علیکم تمام سننے اور دیکھنے والوں کو میرے چینل پر خوش آمدید۔ آج میں آپ سب کے لیے ملک صفدر حیات صاحب کی ایک نئی اور دلچسپ کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ چند مجبور و بے بس انسانوں کا اذیت بھرا احوال۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کہانی پسند آیا کرے تو لائک اور کمنٹ ضرور کیا کریں۔ تو آئیں اب چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ موسم سرما اپنے جوبن پر تھا۔ ایک صبح میں حسب معمول تیار ہو کر تھانے پہنچا تو پتہ چلا نزدیکی گاؤں سے ایک بوڑھی عورت مجھ سے ملنے آئی ہے۔ میں نے فوراً مذکورہ ضعیف عورت کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ مجھے دی جانے والی اطلاع کے مطابق اس عورت کا نام اللہ رکھی تھا اور وہ موضع وزیر کوٹ سے آئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ میرے سامنے موجود تھی۔ اللہ رکھی کی عمر لگ بھگ 55-56 سال رہی ہوگی۔ جسم فربا اور قد پستہ، رنگت یکدم لٹھے کی طرح گوری چٹی۔ میں نے بڑے نرم لہجے میں اسے بیٹھنے کے لیے کہا، پھر پوچھا، چاچی آپ وزیر کوٹ سے اکیلی یہاں آئی ہو؟ ان دنوں میری تعیناتی ضلع گجرانوالہ کی تحصیل حافظ آباد کے ایک تھانے میں تھی۔ مجھے اس تھانے میں تعینات ہوئے بمشکل 4-5 ماہ ہوئے تھے۔ مذکورہ تھانہ حافظ آباد پنڈی بھٹیاں روڈ پر واقع تھا۔ موضع وزیر کوٹ میرے تھانے کے جنوب میں کم و بیش 4 میل کے فاصلے پر ایک درمیانی سائز کا گاؤں تھا۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق وزیر کوٹ کی کل آبادی 7 نفوسوں پر مشتمل تھی۔ یہاں پر 150 کے قریب گھر آباد تھے۔ یہ گاؤں میرے تھانے کی حدود میں آتا تھا۔ اللہ رکھی نے میرے سوال کا بڑا نپا تلا جواب دیا، تھانے دار پتر، جب انسان دنیا میں اکیلا رہ جائے تو پھر اسے اپنی زندگی کے سارے معاملے اکیلے ہی نپٹانا پڑتے ہیں۔ کیا مطلب؟ میں نے چونک کر ہمدردانہ انداز میں اسے دیکھا۔ کیا تمہارے گھر میں اور کوئی بھی نہیں ہے؟ کوئی بیٹا یا بیٹی، شوہر، کوئی عزیز رشتہ دار؟ اس نے ایک دم ٹھنڈی سانس خارج کی اور بوجھل آواز میں بولی، میرے تمام رشتے ناتے سمٹ کر صرف کرم دین تک محدود ہو کر رہ گئے ہیں، اور کرم دین بیچارہ۔ کرم دین کون؟ اللہ رکھی نے جملہ نامکمل چھوڑا تو میں نے پوچھ لیا، کرم دین میرے گھر والے کا نام ہے جی، اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ اللہ رکھی کے ایک ایک لفظ سے افسردگی اور یاسیت ٹپکتی تھی۔ مجھے وہ کوئی غموں کی ماری ہوئی دکھی عورت محسوس ہوئی تھی۔ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا، جب تمہارا شوہر کرم دین زندہ ہے تو پھر؟ وہ زندہ ہے، اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں، وہ دکھی لہجے میں بولی، لیکن وہ زندگی کے متحرک معاملات میں میرا ساتھ نہیں دے سکتا، اس لیے میں اکیلی صبح ہی صبح ایک تانگے پر سوار ہو کر آپ کے پاس آئی ہوں۔ تمہارے شوہر کرم دین کے ساتھ آخر ایسا کیا مسئلہ ہے کہ وہ تمہارے ہمراہ نہیں آ سکا؟ میں نے سوالیہ نظر سے اللہ رکھی کو دیکھا۔ تھانے دار پتر، آپ اس تھانے میں نئے آئے ہو، اس لیے چاچی اللہ رکھی کے حالات اور معاملات کی آپ کو خبر نہیں۔ وہ گرم شال کو سیدھا کرتے ہوئے بولی، آپ سے پہلے یہاں کے انچارج گوندل صاحب تھے، ان کے پاس میرے بڑے پھیرے لگے ہیں، وہ مجھے اچھی طرح جانتے تھے۔ وہ لمحے بھر کو سانس درست کرنے کے لیے تھمی، پھر میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے بولی، کرم دین پچھلے 2 سال سے چارپائی پر ہے۔ جوان بیٹے کی موت کا صدمہ اس سے برداشت نہیں ہوا اور فالج نے حملہ کر دیا۔ اب کھانے پینے سے لے کر رفع حاجت تک اسے میرے سہارے کی ضرورت ہے۔ یہ بات میرے علم میں تھی کہ مجھ سے پہلے امتیاز گوندل نامی ایک پولیس آفیسر اس تھانے کا انچارج ہوا کرتا تھا، لیکن واقعتاً میں اللہ رکھی اور اس کے ساتھ پیش آنے والے کسی افسوسناک واقعے سے واقف نہیں تھا، لہٰذا ہمدردی بھرے لہجے میں پوچھا، چاچی میں پوری توجہ سے سن رہا ہوں، تم مجھے اپنے مسئلے کے بارے میں بتاؤ، جو کچھ میرے اختیار میں ہوا میں ضرور کروں گا۔ اللہ تمہارا بھلا کرے پتر، وہ امید بھری نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، ابھی جو پریشانی مجھے آپ کے پاس لے کر آئی ہے اسے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ میں آپ کو اپنے پچھلے حالات کے بارے میں بتاؤں۔ ٹھیک ہے، آپ بتاؤ، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، میں سن رہا ہوں، میری وجہ سے آپ کا کوئی ضروری کام تو نہیں رک جائے گا؟ نہیں چاچی، میں نے نفی میں گردن ہلائی، میرے پاس آنے والا ہر سائل بہت اہم ہوتا ہے اور اس کے کام کو میں ضروری جانتا ہوں۔ آج کے دن کا آغاز تمہارے مسئلے سے ہو رہا ہے، تم شروع ہو جاؤ بے دھڑک۔ اور وہ شروع ہو گئی۔ اللہ رکھی کا کہنا بالکل درست تھا، اس کے حالیہ مسئلے کو حل کرنے کے لیے ماضی کے واقعات میں جھانکنا بہت ضروری تھا۔ اس روز اللہ رکھی نے مجھے جو بپتا سنائی، اس میں سے غیر ضروری باتوں کو حذف کر کے میں خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔
وزیر کوٹ سے سیدھا جنوب میں جائیں تو 2 میل کے بعد ایک گاؤں رحیم آباد آتا تھا۔ ان دونوں دیہاتوں کی زرعی اراضی آپس میں ملی ہوئی تھی۔ اس طرح کے وزیر آباد سے آدھے میل تک وزیر کوٹ کی زمین تھی اور اس کے بعد لگ بھگ 1.5 میل تک رحیم آباد کی اراضی تھی۔ یہ دونوں گاؤں ایک نہر کے کنارے پر واقع تھے جو شمال سے جنوب کی طرف بہتی تھی۔ یہی نہر میرے تھانے کے قریب سے بھی گزرتی تھی۔ اللہ رکھی اپنے شوہر کرم دین اور اکلوتے بیٹے عارف محمود کے ساتھ وزیر کوٹ کے کھلے ڈلے گھر میں رہتی تھی۔ ان کی 10 ایکڑ زمین تھی جو وزیر کوٹ کی اراضی کے آخری کنارے پر واقع تھی۔ اس حد کی دوسری طرف ایک زمیندار احمد حسن کی 20 ایکڑ زمین تھی۔ یہ دونوں قطعات اراضی آپس میں پہلو بہ پہلو جڑے ہوئے تھے۔ احمد حسن ہر لحاظ سے کرم دین کی بنسبت ایک بڑا اور طاقتور زمیندار تھا۔ گاؤں دیہات میں انسان کی عزت اور طاقت کا حساب اور شمار اس کی زمین کی وسعت سے کیا جاتا ہے، اور طاقت کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ وہ انسان کو چین سے بیٹھنے نہیں دیتی۔ سو احمد حسن بھی بڑا بے چین تھا۔ احمد حسن کی نظر اور دانت کرم دین کی زمین پر لگے ہوئے تھے۔ اس نے کھلے ڈلے الفاظ میں کئی مرتبہ اچھی پیشکش بھی کی تھی۔ وہ کرم دین کو مارکیٹ ویلیو سے کافی بڑھا کر قیمت ادا کرنے کو تیار تھا، لیکن کرم دین ایک مرتبہ بھی لالچ میں نہیں آیا۔ اس نے احمد حسن کی اچھی سے اچھی آفر بھی ٹھکرا دی۔ کسی زمانے میں وزیر کوٹ اور رحیم آباد کی زرعی اراضی دونوں گاؤں کے درمیان 1 میل کے فاصلے پر پھیلی ہوا کرتی تھی، لیکن یہ 10-15 سال پہلے کی بات تھی۔ پھر رحیم آباد کے زمینداروں نے زیادہ سے زیادہ رقم کی پیشکش کر کے بے الفاظ دیگر لالچ دے کر وزیر کوٹ کے زمینداروں سے اراضی خریدنا شروع کر دی۔ پچھلے 10-15 سال سے جاری اس سلسلے کا نتیجہ یہ برآمد ہوا کہ دونوں گاؤں کے بیچ اراضی کا تناسب 1/4 اور 3/4 رہ گیا، یعنی وزیر کوٹ کی اراضی محض آدھا میل اور رحیم آباد کی زمین 1.5 میل تک وسیع۔ احمد حسن اور کرم دین کے درمیان اٹھنے والا تنازع بھی اسی سلسلے کی کڑی ثابت ہوا۔ کرم دین کے مسلسل انکار نے احمد حسن کے اندر ایک ضد کو جگا دیا۔ وہ ویسے بھی خود کو کرم دین سے بڑا اور طاقتور زمیندار سمجھتا تھا۔ اسے اپنی حد تک اور بے عزتی کا احساس ہوا۔ وہ ایک وسیلہ اور ایک اناپ پرست زمیندار تھا۔ اس پر ضد سوار ہو گئی کہ چاہے کچھ بھی ہو وہ کرم دین کو زمین بیچنے پر مجبور کر دے گا۔ پھر اس ضد میں احمد حسن کے دونوں بیٹے بھی کود پڑے۔ بڑا بیٹا ساجد حسن کوئی 30 سال کا تھا، جبکہ اسے چھوٹے بیٹے ماجد حسن کی عمر 27 سال رہی ہوگی۔ کاشتکاری کے جملہ امور یہی دونوں بھائی دیکھا کرتے تھے۔ دوسری جانب کرم دین اور اس کا اکلوتا بیٹا عارف محمود اپنی اراضی میں کھیتی باڑی کرتے تھے۔ کرم دین 60 کے ہندسے کو چھونے والا تھا، لہٰذا عارف طاقت اور زور والے سارے کام خود ہی کیا کرتا تھا۔ باپ کو صرف وہ نگرانی اور ضروری صلاح مشورے کے لیے ساتھ رکھتا تھا۔ احمد حسن اینڈ سنس کی جانب سے ہلکی پھلکی چھیڑ چھاڑ کا آغاز ہوا۔ کرم دین اینڈ سن چند روز تک زبانی کلامی مداخلت کو برداشت کرتے رہے، پھر آئے روز ہاتھا پائی ہونے لگی۔ یہ معاملہ دست و گریبان کچھ آگے بڑھا تو ایک روز نوبت جان لیوا واقعے تک جا پہنچی۔ اس دن کرم دین کھیتوں میں موجود نہیں تھا۔ وہ ہوتا تو شاید اس فتنے کو زیادہ آگے نہ بڑھنے دیتا۔ اسے چاہے کچھ بھی کرنا پڑتا، وہ اس خونی واقعے کو رونما نہیں ہونے دیتا۔ ان دونوں بھائیوں کی طرف سے شرارت کا آغاز ہوا تو عارف زیادہ دیر تک برداشت نہ کر سکا۔ وہ 25 سال کا ایک گبرو جوان تھا۔ اس کے خون نے جوش مارا تو وہ ہر مصلحت کو بالائے طاق رکھ کر ساجد حسن اور ماجد حسن سے بھڑ گیا۔ اس لڑائی بڑھائی کا نتیجہ بڑا ہی خوفناک برآمد ہوا۔ عارف محمود کو اسی کے کھیتوں میں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اس صدمے کا سب سے زیادہ اثر کرم دین نے لیا۔ اس پر فالش کا خطرناک حملہ ہوا اور وہ چارپائی کا ہو کر رہ گیا۔ پچھلے 2 سال سے وہ چارپائی پر مفلوج زندگی گزار رہا تھا۔ ان نامساعد حالات میں اللہ رکھی نے کسی مرد سے بھی زیادہ ہمت اور حوصلے کا مظاہرہ کیا۔ وہ ایک طرف مفلوج خاوند کی مکمل دیکھ بھال کر رہی تھی تو دوسری جانب وہ اپنے جوان بیٹے کے قاتل کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے بھی چارہ جوئی میں لگی ہوئی تھی۔ یہ تگودو اگر اس نے کسی انسان قدر شناس ملک میں کی ہوتی تو یقیناً آئرن لیڈی کے خطاب سے نوازی جاتی۔ اس مشکل وقت میں جس حد تک ممکن تھا تھانہ انچارج امتیاز گوندل نے اس کا ساتھ دیا، لیکن گوندل کوئی بہت دبنگ تھانے دار نہیں تھا۔
وہ اپنے افسران سے لڑنا نہیں جانتا تھا اور احمد حسن نے اوپر سے سورس لگا کر ڈوریاں ہلائی ہوئی تھی۔ اس عمر میں کسی شک کی گنجائش نہیں تھی کہ عارف محمود کا قاتل احمد حسن کا چھوٹا بیٹا ماجد حسن تھا۔ اس کے چھوٹنے کے امکانات تو صفر کے برابر تھے۔ احمد حسن کی ساری کوشش اس بات کے لیے تھی کہ اس کا لخت جگر پھانسی چڑھنے سے بچ جائے۔ یہ کیس عدالت میں لگ بھگ 1.5 سال چلا ہوگا، پھر عدالت نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ ماجد حسن 10 سال کی سزا قید بامشقت پا کر جیل چلا گیا۔ مقدمے بازی آج کل کی ہو یا ماضی کی، یہ شاہوں کو گدھا بنا دیتی ہے۔ پولیس، تھانہ، کورٹ کچہری کوئی آسان کام نہیں، ایک ایک قدم پر خرچہ کرنا پڑتا ہے۔ اس کیس کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے اللہ رکھی جوان مردی سے بھاگ دوڑ تو کر ہی رہی تھی، اس کے علاوہ بھی اسے بہت ساری قربانیاں دینا پڑیں۔ نمبر 1، اس نے دونوں گاؤں کی حد سے لگی ہوئی اپنی 10 ایکڑ زمین کو وزیر کوٹ کے ہی ایک بڑے زمیندار مہر سلیم کے ہاتھ فروخت کر کے گاؤں کے ساتھ واقع 5 ایکڑ قطع اراضی خرید لیا۔ اس طرح وسیلہ روزگار بھی کسی حد تک اس کے ہاتھ میں رہا اور مقدمے بازی کے لیے اچھی خاصی رقم بھی مل گئی۔ زمین کے بعد ڈھور ڈنگر کی باری آئی۔ ان لوگوں کے پاس 4 صحت مند اور اچھا خاصا دودھ دینے والی بھینسیں تھیں۔ اللہ رکھی نے ایک رکھ کر 3 فروخت کر دیں۔ اسی طرح بیلوں کی جوڑی اور دیگر مال مویشی بھی اس نے بیچ ڈالے۔ سب سے آخر میں گھر کی باری آئی۔ اللہ رکھی نے اپنے بیٹے کے قاتل کو جیل کی سنگلاخ دیواروں کے پیچھے پہنچانے کے لیے ایک بڑا گھر بھی فروخت کر دیا اور اٹھ کر ایک چھوٹے سے 2 کمروں کے مکان میں آ گئی جو پچھلے 1 سال سے بند پڑا تھا۔ مذکورہ مکان گاؤں کے آخری کنارے پر واقع تھا جو منظور نامی ایک شخص کی ملکیت تھا۔ اللہ رکھی نے گزارا کرنے کے لیے وہی مکان خرید لیا۔ اس مکان کو خریدنے کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ وہ اللہ رکھی کی 5 ایکڑ اراضی کے بہت قریب تھا۔ لگ بھگ 1.5 سال کی اس مقدمے بازی میں کرم دین اور اللہ رکھی آسمان سے زمین پر آ گئے تھے، لیکن ایک اطمینان بہرحال یہ تھا کہ وہ اپنے بیٹے کے قاتل کو سزا دلوانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ تاہم اگر ماجد حسن پھانسی چڑھ جاتا تو شاید ان کے دلوں کو واقعی قرار آ جاتا۔ اللہ رکھی اپنی داستان غم مکمل کر کے خاموش ہوئی تو میں نے کہا، چاچی افسوس کہ 2 سال پہلے میں یہاں کا تھانہ انچارج نہیں تھا، ورنہ احمد حسن چاہے کتنی بھی اونچی سفارش لگا لیتا، میں اس کے سپود کو پھانسی کا پھندا پہنا کر ہی دم لیتا۔ پتر، میں اس کیس کے سلسلے میں آپ کے پاس نہیں آئی ہوں۔ وہ ایک افسردہ سی سانس خارج کرتے ہوئے بولی، وہ تو جو اللہ کو منظور تھا ہو گیا۔ مجرم سزا پا کر جیل چلا گیا۔ میں اس لیے صبح صبح آپ کے پاس نہیں پہنچی ہوں کہ آپ عدالت کے فیصلے کو بدلنے کے لیے زور لگائیں۔ یہ تو کوئی اور ہی معاملہ ہے پتر۔ مثلاً کیا معاملہ ہے؟ میں نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ میں محسوس کر رہی ہوں کہ احمد حسن ہمارے خلاف کوئی نئی سازش کرنے والا ہے۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولی۔ میں کچھ سمجھا نہیں چاچی، میں نے متذبذب لہجے میں کہا، ذرا وضاحت کرو۔ چند روز پہلے جب میں اپنے کھیتوں کا جائزہ لے کر آ رہی تھی تو راستے میں ایک اجنبی سے ملاقات ہو گئی۔ تو چاچی، کیا تم کھیتی باڑی خود کرنے لگی ہو؟ میں نے سوال کیا۔ نہیں پتر، یہ کام میرے بس کا نہیں، وہ ٹھہرے ہوئے انداز میں بولی۔ میں نے کاشتکاری کے تمام امور کے لیے ایک بندہ ملازم رکھا ہوا ہے، بس کبھی کبھی ایسے ہی ادھر کا ایک چکر لگا لیتی ہوں۔ اگر ملازموں کو پتا ہو کہ مالک کسی بھی وقت ان کی کارکردگی دیکھنے آ سکتا ہے تو وہ زیادہ محنت اور لگن سے کام کرتے ہیں۔ بس میں بھی خادم حسین کو یہ احساس دلانے کے لیے کبھی کبھار ادھر چلی جاتی ہوں کہ میں اپنی زمین کی طرف سے غافل نہیں ہوں۔ خادم حسین اس کے ملازم کا نام تھا۔ ویسے اللہ رکھی کو زمانے کے سرد و گرم نے بہت زیادہ تجربہ کار اور دور اندیش بنا دیا تھا۔ میں نے یاد دہانے والے انداز میں کہا، تو چاچی، کھیتوں سے واپسی پر تمہیں ایک اجنبی ملا تھا؟ ہاں، میں نے اسے پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولی، مجھے یقین ہے وہ وزیر کوٹ کا رہنے والا نہیں۔ وہ بندہ مجھے دیکھ کر رک گیا۔ جب میں اس کی طرف متوجہ ہوئی تو اس نے پوچھا، چاچی، کیا تیرا نام اللہ رکھی ہے؟ ہاں، میں ہی اللہ رکھی ہوں، میں نے جواب دیا۔ پر تم کون ہو بھائی؟ اس نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا اور میرے گھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، تم اس مکان میں رہتی ہو نا؟ مجھے اس اجنبی شخص کا انداز عجیب سا لگا۔ میں نے گھور کر اس سے دیکھا اور پوچھا، بھائی تم ہو کون اور میرے بارے میں یہ کس قسم کی تفتیش کرتے پھر رہے ہو؟
چاچی، میرا نام اشفاق ہے، ڈاکٹر اشفاق، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ مجھے تم سے تمہارے گھر کے بارے میں کوئی ضروری بات کرنا ہے۔ اس وقت میں اپنے گھر سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھی۔ میں نے اس اجنبی ڈاکٹر کو سرتاپا تنقیدی نظر سے دیکھا اور معتدل انداز میں کہا، ہاں تو ڈاکٹر صاحب، آپ کو کیا بات کرنا ہے؟ یہ جان کر کے وہ ایک ڈاکٹر ہے، میرے لہجے میں احترام کا عنصر شامل ہو گیا تھا۔ اس نے ایک مرتبہ پھر میرے مکان کی طرف اشارہ کیا اور گہری سنجیدگی سے بولا، چاچی، میں تمہارے مکان میں اسپتال کھولنا چاہتا ہوں۔ میرے گھر میں اسپتال؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میرا تعلق حافظ آباد سے ہے، لیکن میں نے لاہور سے ڈاکٹری پڑھی ہے۔ وہ اپنی ہی دھن میں بولتا چلا گیا۔ جب میں ڈاکٹر بن رہا تھا تو میں نے اپنے دل میں عہد کیا تھا کہ کسی چھوٹے سے گاؤں دیہات میں جا کر اسپتال کھولوں گا اور وہاں کے مال مویشی کی خدمت کروں گا۔ میں نے مال مویشی کی خدمت؟ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی میں بول اٹھی، کیا آپ ڈنگر ڈاکٹر ہو؟ ہاں، اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ میں جانوروں کا ڈاکٹر ہوں اور تمہارے گھر میں اسپتال کھول کر میں وزیر کوٹ کے مویشیوں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ کیا نام بتایا ہے تم نے؟ میں دوبارہ آپ سے تم پر آ گئی تھی۔ ڈاکٹر اشفاق، اس نے جواب دیا۔ ہاں ڈاکٹر اشفاق۔ میں نے گھور کر اسے دیکھا اور پوچھا، کیا میں تمہیں شکل سے کوئی احمق یا پاگل عورت نظر آتی ہوں؟ نہیں، میں نے ایسا کب کہا ہے؟ وہ حیرت بھری نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ پر تم نے کیسے سوچ لیا کہ میں تمہیں اپنے گھر میں جانوروں کا اسپتال کھولنے دوں گی؟ ہیں؟ میں ایسے ہی تو اسپتال نہیں کھولوں گا چاچی۔ پھر کیسے کھولو گے؟ میں نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی پوچھ لیا۔ پہلے میں تم سے یہ گھر خریدوں گا۔ اس کی نیت کھل کر سامنے آ گئی۔ جب تم لوگ گھر کو خالی کر دو گے تو اس کے بعد ہی میں یہاں اسپتال کھولوں گا۔ اس کی بات سن کر مجھے غصہ تو بہت آیا، لیکن کوئی سخت جواب دینے کے بجائے میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، سنو ڈاکٹر اشفاق، اگر تمہیں وزیر کوٹ کے مال مویشی کا اتنا ہی خیال ہے نا تو تم ہسپتال کھولنے کے لیے کوئی اور جگہ دیکھ لو۔ میں اپنا مکان فروخت نہیں کروں گی، میں منہ مانگی قیمت دوں گا۔ اس نے حریصانہ انداز میں مجھے دیکھا۔ نہیں، بالکل نہیں، میں نے سختی سے کہا، تم ایسا کبھی بھول کر بھی نہ سوچنا، اور اب جاؤ یہاں سے۔ میں بات ختم کر کے آگے بڑھ گئی۔ وہ وہیں کھڑا کافی دیر تک مجھے دیکھتا رہا، پھر ایک طرف چلا گیا۔ میں گھر آ کر ڈاکٹر اشفاق کے بارے میں سوچنے لگی۔ اسے پورے گاؤں میں ایک میرا ہی گھر نظر آیا تھا اسپتال کھولنے کے لیے۔ میں نے ڈاکٹر کی باتوں سے سازش کی بو محسوس کی تو میرا دھیان فوراً احمد حسن کی طرف چلا گیا۔ میرے ذہن میں پہلا خیال یہی آیا کہ یہ احمد حسن یا اس کے بیٹے ساجد حسن کی کوئی نئی چال ہو سکتی ہے۔ وہ لوگ جانوروں کے اسپتال کی آڑ میں مجھے بے گھر کرنے کا منصوبہ بنا سکتے تھے۔ میں نے کرم دین کو ڈاکٹر اشفاق کے بارے میں کچھ نہیں بتایا کہ وہ خواہ پریشان ہوگا۔ وہ لمحے بھر کے لیے سانس لینے کے لیے متوقف ہوئی، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولی، پچھلے 15 دن میں ڈاکٹر اشفاق کوئی 3 بار مختلف ہیلوں بہانوں سے مجھ سے مل چکا ہے، اور ہر بار اس نے مکان بیچنے اور اسپتال کھولنے کی بات کی ہے، لیکن ہر دفعہ میں نے اسے صاف انکار کر دیا۔ اب 5-6 دن سے وہ مجھے نظر نہیں آیا۔ میں نے یہی سوچا کہ ہو سکتا ہے وہ مجھ سے مایوس ہو کر واپس چلا گیا ہو، لیکن ایسا نہیں ہے تھانے دار پتر۔ وہ ایک مرتبہ پھر رکی اور تشویش بھری نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، آپ کو کیا لگتا ہے تھانے دار پتر، اس ڈاکٹر کے منصوبے کے پیچھے احمد حسن کی کوئی خفیہ چال ہو سکتی ہے نا؟ تمہارے شک میں اچھا خاصا وزن ہے چاچی، میں نے گمبھیر انداز میں کہا۔ اس ڈاکٹر کی شکل میں احمد حسن تمہیں اور تمہارے مفلوج شوہر کو تنگ کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ یہ کام بعید از امکان نہیں۔ ایک لمحے کے توقف سے اضافہ کرتے ہوئے میں نے پوچھا، تم مجھے ڈاکٹر اشفاق کے مایوس نہ ہونے کے بارے میں کچھ بتا رہی تھی؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اب جب بھی تمہاری اس سے ملاقات ہو تم اسے پکڑ کر میرے پاس لے آؤ؟ آپ اس کا اچار ڈالیں گے؟ وہ سرسری انداز میں پوچھ بیٹھی۔ اچار ممکن نہ ہوا تو مربع ڈال لوں گا، میں نے بھی اسی کے انداز میں جواب دیا، اور کچھ نہ ہو سکا تو اس کی چٹنی ہی بنا لوں گا۔ ویسے، میں نے تھوڑا توقف کر کے گہری سنجیدگی سے کہا، میں نے ایک خاص مقصد سے اسے یہاں لانے کی بات کی ہے۔ خاص مقصد؟ وہ سوالیہ نظر سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، تم اسے یہ لالچ دے سکتی ہو کہ تم مکان بیچنے پر تو تیار ہو، لیکن وہ چونکہ ایک اجنبی آدمی ہے
لہٰذا تم اس پر بھروسہ نہیں کر سکتی۔ ہاں البتہ اگر وہ تمہارے ساتھ تھانے آ کر میری موجودگی میں خرید و فروخت کے معاملے طے کر لے تو تم اس کی بات ماننے کے لیے تیار ہو، اور جب وہ یہاں آ جائے گا تو… میں نے لمحاتی توقف کر کے بڑی گہری نظر سے چاچی اللہ رکھی کو دیکھا، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، پھر میں اسے اچھی طرح گھس کر دیکھ لوں گا کہ وہ کیا واقعی ایک ڈنگر ڈاکٹر ہے، شاہ احمد حسن کے اشاروں پر ناچنے والا کوئی کٹ پتلا۔ یہی تو مجھے مشکل نظر آ رہا ہے پتر، وہ تشویش بھرے انداز میں بولی۔ وہ جب پتر کا لفظ ادا کرتی تھی تو اس میں بڑی اپنائیت اور خلوص کا احساس ہوتا تھا، یوں لگتا تھا جیسے میری سگی ماں مجھے پکار رہی ہو۔ مشکل کیسی چاچی؟ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی، میں نے ڈاکٹر اشفاق کے مایوس ہونے کی جو بات کی تھی نا، اسی بنا پر یہ کہہ رہی ہوں کہ اسے پکڑ کر آپ کے پاس لانا مشکل ہوگا۔ وہ پچھلے 5 دن سے مجھے وزیر کوٹ میں نظر نہیں آیا، اور اب تو ایک نیا ہی سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ بات کے اختتام پر وہ خوفزدہ نظر سے مجھے دیکھنے لگی۔ کیسا سلسلہ چاچی؟ اس کی کیفیت کو دیکھتے ہوئے میں نے الجھن زدہ لہجے میں پوچھا۔ یہ پرسوں کی بات ہے، وہ سراسیمہ انداز میں وضاحت کرتے ہوئے بولی۔ میں سو کر اٹھی تو گھر کے صحن میں مسور کی دال بکھری نظر آئی، پورا صحن سرخ ہو رہا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا رات کو کسی نے بڑے اطمینان سے صحن میں مسور کی دال کا چھڑکاؤ کر دیا ہو۔ یہاں تک بتانے کے بعد وہ رکی اور ایسی نظر سے مجھے دیکھنے لگی جیسے میں اس کی تائید میں کچھ کہوں گا، لیکن میں نے اس کی توقع پر پانی پھیرتے ہوئے گہری سنجیدگی سے پوچھا، پھر کل رات کی بات ہے، وہ خوفزدہ انداز میں بولی۔ آدھی رات کے بعد اچانک ایک عجیب سی آواز سن کر میری آنکھ کھل گئی۔ وہ آواز میرے گھر کی صحن کی طرف سے آ رہی تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا کسی جانور کو بڑی بے دردی سے ذبح کیا جا رہا ہو۔ مجھے فوراً اپنی بھینس کا خیال آ گیا، حالانکہ میں نے بھینس کو سردی سے بچانے کے لیے صحن کے بجائے برابر والے کمرے میں باندھا ہوا تھا۔ میں اپنے کمرے سے نکل کر بھینس والے کمرے میں پہنچی۔ میری بھینس ایک دیوار کے ساتھ لگی بڑے سکون سے بیٹھی سو رہی تھی۔ میں چند لمحات تک بڑی تشویش بھری نظر سے اسے دیکھتی رہی۔ جب بھینس کے ساتھ کوئی گڑبڑ نظر نہ آئی تو میں صحن میں نکل آئی۔ وہاں بھی سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ تھوڑی دیر صحن کا جائزہ لینے کے بعد کمرے میں آ کر بستر پر لیٹ گئی۔ وہ چند لمحات کے لیے تھمی، ایک گہری سانس لے کر خود کو سنبھالا، پھر بولی، مجھے بستر پر لیٹے چند منٹ ہی ہوئے ہوں گے کہ دوبارہ ذبح ہوتے ہوئے جانور کی آواز آنے لگی۔ اس صورتحال نے مجھے بری طرح الجھا دیا، لیکن میں نے حوصلہ نہیں ہارا اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد باہر جا کر دیکھنے لگی۔ جب میں صحن میں آ کر ماحول کا جائزہ لیتی تو سب کچھ ٹھیک ٹھاک نظر آتا، اور جب بستر پر جا کر لیٹتی تو پھر وہ مخصوص آواز سنائی دینے لگتی۔ سمجھیں کہ صبح کی اذان تک میں نے بڑی پریشانی میں وقت گزارا۔ جب مسجد میں مولوی صاحب نے اذان دی تو اس کے بعد ہی منحوس آواز سے چھٹکارا ملا۔ وہ بات ختم کر کے امید بھری نظر سے مجھے تکنے لگی۔ میں اللہ رکھی کی ذہنی کیفیت اور مخصوص طرز سوچ کو تو اچھی طرح سمجھ گیا تھا۔ وہ ان پراسرار واقعات کو کسی جادوئی انداز کی کہانی کے رنگ میں خیال کر رہی تھی، لیکن پھر بھی اس کی زبان سے سننے کے لیے میں نے تصدیقی لہجے میں پوچھا، چاچی، ان واقعات سے تم نے کیا نتیجہ اخذ کیا ہے؟ سیدھی سی بات ہے تھانے دار پتر، وہ بڑے اعتماد سے بولی۔ جب گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلا تو احمد حسن انگلی ٹیڑھی کر کے یہ اوچھے اور ناپاک ہتھکنڈے آزما رہا ہے۔ یہ سیدھا سیدھا سفری کا چکر ہے پتر۔ احمد حسن کسی گندے عمل کرنے والے سے مجھ پر اور میرے گھر پر کالا جادو کرا رہا ہے، تاکہ ان خوفناک واقعات سے میرے دل میں دہشت بیٹھ جائے اور میں اس گھر کو فروخت کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں۔ میں ان باتوں پر یقین نہیں رکھتا چاچی، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ آپ کا مطلب ہے میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ وہ عجیب سی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا جو کچھ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا چاچی، میں نے بدستور مستحکم انداز میں کہا۔ مسور کی دال اور ذبح ہوتے ہوئے جانور کی آواز یقیناً تم نے سنی ہوگی، لیکن میں سمجھتا ہوں ان واقعات کا تعلق کسی کالے، پیلے، نیلے یا لال علم سے نہیں۔ تو پھر یہ سب کیا تھا؟ وہ بے یقینی سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے اس کی تسلی کے لیے وضاحت ضروری سمجھی اور سمجھانے والے انداز میں کہا، دیکھو چاچی، جیسا کہ تمہارے ذہن میں بھی ہے
کہ احمد حسن کسی سازش کے تحت یہ مکان ہتھیا کر تمہیں بے گھر کرنا چاہتا ہے۔ جب ڈاکٹر اور اسپتال والی چال ناکام ہو گئی تو اب وہ کسی عامل کامل کی مدد سے تم پر سفلی وغیرہ کرا رہا ہے تاکہ تمہارے دل میں ڈر بیٹھ جائے اور تم جلد از جلد یہ گھر خالی کرنے پر آمادہ ہو جاؤ۔ یہ پراسرار آواز اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں۔ میں بھی مانتا ہوں کہ تمام تر واقعات اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں، لیکن میں نے لمحات ہی توقف کیا تو وہ الجھن زدہ سوالیہ نظر سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے ایک گہری سانس خارج کی اور بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، لیکن میں کسی جادو وادو کو نہیں مانتا۔ یہ سب کچھ دانستہ اور سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کیا جا رہا ہے تاکہ تم اسے سفلی اور جادو ٹونا سمجھ کر خوفزدہ ہو جاؤ، اور ایسا ہو بھی رہا ہے۔ گویا تمہارا دشمن اپنے مقصد میں پوری طرح کامیاب جا رہا ہے۔ آپ کی بات ماننے کو دل تو نہیں چاہ رہا تھانے دار پتر، وہ متذبذب نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، لیکن تھوڑی دیر کے لیے اگر فرض کر لوں کہ آپ ہی ٹھیک کہہ رہے ہیں تو پھر پچھلی رات والے واقعے کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیوں؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ پچھلی رات کو کیا ہوا ہے؟ اس نے چند لمحات تک یک ٹک سہمی ہوئی نظر سے مجھے دیکھا، پھر بتانے لگی، کل رات کی طرح پچھلی رات بھی مجھے جانور کے ڈکرانے کی آوازیں سنائی دیتی رہیں، لیکن میں نے ایک بار بھی اٹھ کر یہ دیکھنے کی کوشش نہیں کی کہ باہر صحن میں کیا ہو رہا ہے۔ اور جب آج صبح میں حسب معمول اپنے کمرے سے نکلی تو صحن کی حالت کو دیکھ کر میرا دماغ گھوم گیا۔ وہ ایک جھرجھری لے کر خاموش ہوئی تو میں نے بے تابی سے پوچھا، صحن کی حالت کو کیا ہوا تھا چاچی؟ صحن کے درمیان شیشم والے درخت کے نیچے خون ہی خون پھیلا ہوا ہے۔ ایک بڑی سی لکڑی بھی خون سے رنگی ہوئی وہاں پڑی ہے، جیسی قصابوں کے پاس ہوتی ہے۔ وہ اس لکڑی پر رکھ کر گوشت کے ٹکڑے کاٹتے ہیں۔ اس لکڑی کے قریب ہی دو بڑے سائز کی خون آلود چھریاں اور ایک رسی بھی رکھی ہوئی ہے۔ رسی بھی خون میں لتھڑی ہوئی ہے۔ صاف نظر آتا ہے کہ وہاں کسی جانور کو ذبح کیا گیا ہے، لیکن وہ جانور یا اس کی ایک بھی بوٹی کہیں دکھائی نہیں دے رہی۔ اس نے ایک مرتبہ پھر جھرجھری لی اور تھوڑے توقف کے بعد اضافہ کرتے ہوئے بولی، تھانے دار پتر، اس واقعے نے مجھے بری طرح خوفزدہ کر دیا ہے۔ اب تو کرم دین کو بھی سب کچھ پتہ چل چکا ہے۔ وہ بیچارہ بہت سہما ہوا ہے۔ میں نے فوراً اپنے گوانڈی بشیر احمد کی منت کی کہ وہ مجھے تھانے لے چلے۔ بشیر کو جوانی کرتا ہے۔ اس اللہ کے بندے نے میری بات مان لی اور اپنے ٹانگے میں بٹھا کر مجھے یہاں لے آیا۔ وہ اس وقت بھی تھانے کے احاطے کے باہر موجود ہے۔ آپ کو فوراً میرے ساتھ وزیر کوٹ جانا ہوگا تھانے دار پتر۔ وہ تقریباً آدھے گھنٹے سے میرے پاس بیٹھی اپنی بپتا سنا رہی تھی، اور اس دوران میں ایک لمحے کے لیے بھی مجھے محسوس نہیں ہوا تھا کہ اسے کسی کام کی جلدی ہو۔ اس کے چہرے، آنکھوں یا گفتگو سے بھی یہ اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ حد درجہ پریشان ہو۔ اب وہ اچانک ہی بہت زیادہ افراتفری میں نظر آنے لگی تھی۔ میں نے اس کے حوالے سے سوال کیا تو اس نے کہا، تھانے دار پتر، عارف کی ناگہانی موت کے بعد سے اب تک میں نے جو کٹھن وقت گزارا ہے اس نے مجھے بہت کچھ سکھا دیا ہے۔ ایک بات یہ بھی میرے تجربے میں آئی ہے کہ آپ کو جس شخص کی کوئی مدد یا تعاون حاصل کرنا ہو اسے سب کچھ اطمینان سے سمجھانا چاہیے تاکہ وہ بھرپور انداز میں آپ کی مدد کر سکے۔ اگر گوندل صاحب اس تھانے کے انچارج ہوتے تو میں چھوٹتے ہی اپنی پریشانی بتا دیتی۔ وہ میرے پس منظر سے واقف تھے، لیکن تھانے دار پتر، میں نے بڑی مشکل سے خود کو سنبھال کر آپ کو یہ ساری تفصیل اس لیے سنائی ہے کہ بعد میں کوئی الجھن یا پریشانی پیدا نہ ہو۔ میرا کیس تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے۔ اب اگر آپ میرے ساتھ چل کر جائے وقوع دیکھ لیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ تھانے کے باہر بشیر کوچوان اپنے ٹانگے سمیت موجود تھا۔ میں نے کانسٹیبل وحید کو اپنے ہمراہ جانے کے لیے تیار کیا اور اللہ رکھی کے ساتھ میں وزیر کوٹ کی جانب روانہ ہو گیا۔ جب ہم وزیر کوٹ میں داخل ہوئے تو دوپہر ہو چکی تھی۔ خنک موسم نے دوپہر کے مخصوص اثرات کو ہزار ماحول پر مرتب نہیں ہونے دیا تھا۔ ہلکی ہلکی دھوپ ہر طرف پھیلی ہوئی تھی، تاہم اس کی تمازت میں بڑی ٹھنڈک اور پھیکا پن تھا۔ مجموعی طور پر اس موسم کو خوشگوار اور زبردست کہا جا سکتا تھا۔ اللہ رکھی کا گھر گاؤں کے آخری کنارے پر واقع تھا۔ ہمارا تانگا وزیر کوٹ کے قلب سے گزر کر دوسرے سرے پر جا پہنچا اور پھر کوچوان بشیر نے تانگے کو ایک جگہ روک دیا۔ اس طرف لائن میں 8-10 گھر بنے ہوئے تھے۔
ایک مکان کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اللہ رکھی نے بتایا، وہ جو نیلے دروازے والا مکان ہے نا، میں اسی میں رہتی ہوں۔ میں نے اس کے اشارے کے مطابق مذکورہ مکان کی طرف دیکھا۔ وہ بولی، جب 2 سوا 2 سال پہلے میں نے یہ مکان خریدا تھا تو اس طرف یہ اکیلا ہی بنا ہوا تھا۔ اس کے دائیں بائیں نظر آنے والے مکان بعد میں بنے ہیں۔ ہم تانگے سے اتر کر اللہ رکھی کے گھر کی طرف بڑھنے لگے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میں کانسٹیبل وحید کے ہمراہ گھر کے اندر تھا۔ اللہ رکھی نے دروازے کو اندر سے کنڈی لگا لی اور شیشم کے درخت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولی، پتر، سب کچھ تمہارے سامنے ہے، جائیں دیکھ لیں۔ میں نے آپ سے کوئی جھوٹ نہیں بولا تھا۔ میں فوراً جائے وقوع پر پہنچ گیا۔ وہاں کی حالت بالکل ویسی ہی تھی جیسے کہ اللہ رکھی نے بتائی تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا شیشم کے درخت کے نیچے باقاعدہ کسی بڑے جانور مثلاً گائے بھینس یا کسی بیل وغیرہ کو ذبح کیا گیا ہو۔ اعلی ذبح کاری اور آثار خون ریزی سب کچھ موجود تھا، لیکن ذبح شدہ جانور کہیں دکھائی نہیں دیتا تھا۔ صورتحال واقعی کسی معمے سے کم نہیں تھی۔ جس دوران میں جائے وقوع کا معائنہ کر رہا تھا، اللہ رکھی کمرے سے ہمارے بیٹھنے کے لیے 2 موڑیں اٹھا لائی تھی۔ میں نے بیٹھنے سے قبل اللہ رکھی کے گھر کا مکمل جائزہ لیا۔ 2 کمروں اور ان کے آگے بنے ہوئے مختصر سے برآمدے کے بعد جتنا بھی رقبہ بچتا وہ سمجھ لیں کہ گھر کا صحن تھا۔ اسی صحن کے وسط میں شیشم کا ایک سایہ دار قدآور درخت استادہ تھا، جس کے نیچے وہ خونی واقعہ پیش آیا جس کی خاطر اللہ رکھی مجھے تھانے سے اٹھا کر یہاں لائی تھی۔ اس خونی واقعے کا شکار کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے گھر کے باہر بھی ادھر ادھر نگاہ دوڑا کر دیکھ لیا، لیکن کوئی سرا ہاتھ نہ آیا۔ میں نے جائے وقوع کی ضروری کارروائی نپٹائی۔ اس کام میں کانسٹیبل وحید نے میری بھرپور مدد کی۔ پھر میں اللہ رکھی کو لے کر ایک طرف بیٹھ گیا۔ جب ہم دونوں موڑوں پر ایک دوسرے کے روبرو بیٹھ چکے تو میں نے گہری سنجیدگی سے پوچھا، چاچی، اس واقعے کے بارے میں تم نے میرے علاوہ اور کس کس کو بتایا ہے؟ کسی کو نہیں جی، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، آپ کے علاوہ صرف کرم دین کو پتا ہے، اور وہ اللہ کا بندہ کسی کو کچھ بتانے کے قابل نہیں۔ اور بشیر کو چوان؟ میں نے معنی خیز انداز میں پوچھا، اسے نہیں بتایا تم نے؟ بالکل نہیں، وہ قطعیت سے بولی۔ اس نے پوچھا بھی نہیں کہ اتنی صبح تھانے جانے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ میں ہر حوالے سے اپنا اطمینان چاہتا تھا۔ پوچھا تھا پتر، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، لیکن میں نے بہانہ کر دیا کہ کرم دین کی طبیعت ٹھیک نہیں، اس لیے مجھے فوراً تھانے دار کو لے کر آنا ہے۔ جب کسی کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو ڈاکٹر یا حکیم کو بلایا جاتا ہے۔ میں نے اپنی جرح جاری رکھتے ہوئے کہا۔ بشیر کو چوان چونکا نہیں کہ تھانے دار کو بلانے کی ضرورت کیوں ہے؟ وہ چونکا تھا اور اس نے اس بارے میں سوال بھی کیا تھا۔ وہ بڑی رسان سے بولی، لیکن میں نے یہ کہہ کر تسلی کر دی کہ کرم دین تھانے دار کے سامنے کوئی خاص بیان دینا چاہتا ہے اور اس بیان کا تعلق احمد حسن کی دشمنی سے ہے۔ وزیر کوٹ کے ہر بندے کو ہمارے ساتھ ہونے والی زیادتی کا علم ہے، اس لیے بشیر نے زیادہ بحث نہیں کی۔ یہ بات تو وہ بھی سمجھتا ہے کہ کرم دین کہیں آنے جانے کے قابل نہیں، لہٰذا سب کو اسی کے پاس آنا ہوگا۔ تو اس کا مطلب ہے اس خونی واقعے کے بارے میں کسی کو کچھ معلوم نہیں۔ میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، آپ بڑے سمجھدار اور تجربہ کار آدمی ہیں۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، اگر کسی اور کو اس واقعے کی ذرا سی بھی خبر ہوتی تو اس وقت پورا پنڈ میرے گھر کے اندر جمع ہوتا۔ ہاں، یہ تو تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو چاچی۔ میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلائی۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولی، اب تو آپ کو یقین آ گیا نا، میرے گھر پر گندا عمل کرایا جا رہا ہے؟ نہیں، میں نے دو ٹوک انداز میں کہا، گندے اور سفلی عمل کی طرف تو میرا دھیان نہیں جا رہا ہے، البتہ میرا موقع اب بھی وہی ہے کہ میں نے لمحاتی وقفہ دے کر گہری نظر سے اللہ رکھی کو دیکھا، پھر ایک اطمینان بھری سانس خارج کرتے ہوئے کہا، اگر احمد حسن یا اس کے بیٹے ساجد حسن کو اس معاملے میں ملوث سمجھا جائے تو پھر یہ ساری کارروائی انہی کی طرف سے لگتی ہے۔ وہ تم لوگوں کو خوفزدہ کر کے یہ گھر چھوڑنے پر مجبور کرنا چاہتے ہیں، اور اگر ڈاکٹر اشفاق کو اس کارنامے کا ذمہ دار تصور کر لیا جائے تو پھر بھی مقصد وہی ابھر کر سامنے آتا ہے کہ تمہیں ڈرا کر یہ مکان خالی کرنے پر آمادہ کیا جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے ایک بار پھر مختصر سا توقف کیا، پھر ٹھہرے ہوئے انداز میں اپنی بات مکمل کر دی۔ ڈاکٹر اشفاق در حقیقت
احمد حسن کا ہی اعلی ہوگا اور یہ لوگ مل جل کر تمہیں پریشان کرنے کی کوشش میں مصروف ہوں کہ تم جلد از جلد یہ مکان چھوڑ کر بے گھر ہو جاؤ، تو پھر میں کیا کروں؟ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ آپ اس صورتحال میں میرے لیے کیا کر سکتے ہیں تھانے دار پتر؟ میں تمہارے لیے بہت کچھ کروں گا چاچی، میں نے تسلی بخش لہجے میں کہا۔ تم بالکل بے فکر ہو جاؤ، مجھے بس تمہارے تعاون کی ضرورت ہے۔ آپ جو تعاون کہیں گے میں کرنے کو تیار ہوں، وہ مضبوط لہجے میں بولی۔ آپ کسی طرح مجھے اس مصیبت سے نجات دلا دیں۔ میں تسلی تشفی دے کر اللہ رکھی کے گھر سے رخصت ہونے لگا تو اس نے خون آلود لکڑی، چھریوں اور رسی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، ان کا کیا کرنا ہے جی؟ میں نے ایک لمحہ سوچنے کے بعد کہا، تمہارے گھر میں کوئی کپڑے کا تھیلا وغیرہ ہے؟ ہاں ایسا تھیلا مل جائے گا، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ لے آؤ وہ تھیلا، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ ایک مضبوط تھیلا لے کر آ گئی۔ میں نے مذکورہ سامان کو کانسٹیبل کی مدد سے اس تھیلے میں بھرا، پھر اللہ رکھی سے کہا، یہ میں اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں، گھر کے صحن کو تم خود سیٹ کر لینا، کچی زمین ہے، اچھی طرح پوچھا لگاؤ گے تو سب چھپ جائے گا، یہ میں کر لوں گی، اس نے بڑے اعتماد سے کہا۔ میں نے اسے چند ضروری ہدایات دی، پھر اس کے گھر سے نکل آیا۔ واپسی میں بشیر کو چوان کی سروس میسر آ گئی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ ہمارے ہی انتظار میں وہاں کھڑا تھا۔ ہم پر نگاہ پڑتے ہی وہ چونکا، پھر اپنے کام کو موقوف کر کے میری طرف بڑھتے ہوئے بولا، آئیں تھانے دار جی، میں آپ لوگوں کو واپس تھانے پہنچا دیتا ہوں۔ میں نے کہا، تم ابھی تک یہیں کھڑے ہو، کیا آج کام دھندے کا ارادہ نہیں ہے؟ میں نے لگ بھگ 1 گھنٹہ اللہ رکی کے گھر میں گزارا تھا اور وہ جب سے وہی موجود تھا، ایسا لگتا تھا جیسے وہ دانستہ مجھے واپس پہنچانا چاہتا ہو۔ اس نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، تھانے دار جی، میں ابھی گھر سے آ رہا ہوں، کھانا کھانے گیا تھا، آدھا دن تو پہلے ہی سمجھے خرچ ہو گیا تھا، میں نے سوچا اتفاق سے گھر آیا ہوں تو کھانا بھی کھا لوں، اب تو رات ہی کو واپسی ہوگی۔ وہ لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، آپ کو تھانے پہنچا کر نکلوں گا، جو بھی سواری ہوگی اٹھاؤں گا، یہی اپنا کام ہے جناب، زندگی بھر یہی کیا ہے، تانگا چلاتے ہوئے عمر گزر گئی، لیکن میں چاہتا ہوں میری اولاد کوئی ڈھنگ کا کام کرے۔ یہ تو بڑی اچھی سوچ ہے بشیر احمد، میں نے سراہنے والی انداز میں کہا، انسان کو خوب سے خوب تر کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ تمہارے خیالات جان کر مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ وہ میرا شکریہ ادا کرنے لگا۔ اس دوران میں وہ گھوڑے کو تانگے میں جوتنے کے مختلف مراحل بھی طے کر رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس نے اعلان کرنے والے انداز میں کہا، بیٹھے تھانے دار صاحب، تانگا تیار ہے۔ میں تانگے کی اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا، جبکہ کانسٹیبل وحید نے عقبی نشست سنبھال لی۔ سامان والا تھیلا وحید کی کسٹڈی میں تھا، جو اس نے اپنے برابر والی سیٹ پر ہی رکھ لیا تھا۔ تانگا وزیر کوٹ سے باہر نکلا تو ہمارے درمیان گفتگو بھی شروع ہو گئی۔ بشیر احمد نے تانگا ڈرائیو کرتے ہوئے کہا، یہ بیچاری اللہ رکھی بڑی دکھی عورت ہے، اس کے ساتھ وقت نے بڑے ستم ڈھائے ہیں۔ اس نے صبح مجھ سے کہا کہ تھانے جانا ہے اور مجھ سے انکار نہ ہو سکا۔ میں نے اس سے ایک بار بھی نہیں پوچھا کہ وہ تھانے کس کام سے جا رہی ہے، اور وہ بھی اتنی صبح۔ بس جی، وہ میری پڑوسن ہے، اس لیے خیال تو کرنا پڑتا ہے نا جناب۔ بشیر کو چوان کو زیادہ ہی ہوشیار بننے کی کوشش کر رہا تھا۔ اللہ رکھی مجھے پوری تفصیل سے بتا چکی تھی کہ اس سلسلے میں اس کے اور کوچوان کے بیچ کس قسم کے سوال و جواب ہوئے تھے۔ بہرحال میں نے اللہ رکھ کا پردہ رکھتے ہوئے کہا، ایک اچھے پڑوسی کی یہی خوبی ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت اپنے پڑوسی کی مدد کے لیے تیار رہے۔ اس حوالے سے اللہ رکھی اور کرم دین بہت خوش قسمت واقع ہوئے ہیں کہ انہیں تم جیسا نیک دل اور ہمدرد پڑوسی ملا۔ تمہیں تو پتہ ہی ہے، ماضی میں ان لوگوں کی احمد حسن نامی ایک زمیندار سے بڑی خطرناک دشمنی رہی ہے۔ آج کل جی جی، مجھے سب پتہ ہے جناب، وہ گردن موڑ کر مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ اسی احمد حسن کے بیٹے ماجد حسن نے تو اللہ رکھی کے جوان بیٹے عارف محمود کو قتل کر دیا تھا۔ آج کل وہ بدبخت جیل میں ہے۔ میں نے کہا، ہاں تمہاری معلومات بالکل درست ہیں، آج کل دشمنی کا وہ پرانا سلسلہ دوبارہ سر اٹھا رہا ہے۔ جی کیا مطلب؟ بشیر احمد نے چونکے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ پچھلے چند روز سے اللہ رکھی اور اس کے مفلوج شوہر کو پراسرار انداز میں خطرناک نتائج کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ میں نے گہری سنجیدگی سے
بات کو نبھاتے ہوئے کہا، اسی سلسلے میں اللہ رکھی مجھے بلانے گئی تھی۔ اسے شک ہے کہ یہ دھمکیاں دراصل احمد حسنی کی طرف سے دی جا رہی ہیں۔ وہ اپنا اور اپنے خاوند کا حلفیہ بیان لکھوانا چاہتی تھی کہ اگر انہیں کچھ ہو جائے تو اس کا ذمہ دار احمد حسن اور اس کے بیٹے ساجد حسن کو سمجھا جائے۔ میں نے پکے کاغذ پر ان دونوں کا بیان لکھ کر ان کے انگوٹھے بھی لگوا لیے ہیں۔ بات کے اختتام پر میں نے اپنی جیب کو تھپتھپایا۔ اس کا واضح مطلب یہ تھا کہ میں نے ابھی جس پکے کاغذ کا ذکر کیا ہے وہ میری جیب میں محفوظ ہے۔ وہ اطمینان بھری سانس چھوڑتے ہوئے بولا، چلیں، یہ آپ نے بہت اچھا کیا ہے۔ پھر وہ کنکھیوں سے اگبی سیٹ پر رکھے تھیلے کو دیکھتے ہوئے بولا، کیا اللہ رکھی نے آپ کو رخصت کرتے وقت کوئی تحفہ وغیرہ دیا ہے؟ اس سے پہلے بھی وہ ہیلے بہانے سے 2-3 مرتبہ مذکورے تھیلے کو تجسس آمیز نظر سے دیکھ چکا تھا۔ میں نے اس کی تکلیف رفع کرنا ضروری سمجھا۔ اس کی تحفے والی بات نے مجھے خود ہی ایک انوکھا خیال سجھا دیا تھا۔ میں نے بڑے اطمینان سے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، بشیر احمد، تمہارا اندازہ بالکل درست ہے۔ اس تھیلے میں گڑ اور چاول بھرے ہوئے ہیں۔ اللہ رکھی نے بڑے خلوص سے پیش کیے تو میں انکار نہ کر سکا۔ بشیر احمد تھیلے کے سلسلے میں میرے جواب سے تو مطمئن ہو گیا تھا، لیکن ڈرائیونگ کے دوران میں وہ وقفے وقفے سے مدعی نظر سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ یہ بات میں نے پہلے بھی محسوس کی تھی کہ وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہے۔ اب بھی اس کے دیکھنے کے انداز سے یہی ظاہر ہوتا تھا۔ اس کی بے قراری کو دیکھتے ہوئے میں نے پوچھ لیا، بشیر احمد، تم مجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہو؟ جی، کہنا تو چاہتا ہوں، وہ ہچکچاہٹ آمیز انداز میں بولا، لیکن سوچتا ہوں آپ کو کہیں بری نہ لگ جائے۔ کیا کوئی بری لگنے والی بات ہے؟ میں نے گہری سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ گڑبڑا گیا، نہیں جی۔ پھر بے دھڑک کہہ ڈالو، میں نے حوصلہ بڑھانے والے انداز میں کہا۔ وہ بولا، دراصل مجھے اپنے بیٹے طارق کے بارے میں آپ سے بات کرنا ہے۔ ہاں کرو، کیا بات ہے؟ میں اس کی آنے والی زندگی کے بارے میں سوچ سوچ کر پریشان ہوتا رہتا ہوں۔ بس دل میں خواہش ہے کہ وہ پولیس میں چلا جائے۔ میں اس کے جسم پر قانون کے رکھوالے کی وردی دیکھنے کا تمنائی ہوں۔ اچھا تو یہ بات ہے بشیر احمد، میں نے ایک طویل سانس چھوڑتے ہوئے کہا۔ اس کی بے چینی اور اضطراب کا سبب سامنے آ گیا تھا۔ وہ اتنی دیر سے یہی بات کرنے کی غرض سے تذبذب کا شکار تھا۔ جناب، اگر آپ تھوڑی مہربانی کر دیں تو طارق پولیس میں بھرتی ہو سکتا ہے۔ وہ امید بھری نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، پھر پوچھا، تمہارے بیٹے طارق کی عمر کتنی ہے؟ جی، وہ 2 ماہ بعد پورے 19 سال کا ہو جائے گا۔ اور تعلیم؟ میں نے سوال کیا۔ اس نے مڈل سے پڑھنا چھوڑ دیا ہے، بشیر احمد نے جواب دیا۔ یہ چند سال پہلے کی بات ہے۔ قد کاٹ اور صحت کیسی ہے؟ ایک دم گبرو جوان ہے جی، وہ فخری انداز میں بولا۔ اسے بھی پولیس کی نوکری کرنے کا شوق ہے یا یہ صرف تمہاری ہی خواہش ہے؟ میں نے ایک نہایت ہی اہم سوال کیا۔ اس کی بھی یہی تمنا ہے جناب۔ ٹھیک ہے، تم اسے کسی وقت میرے پاس تھانے بھیجنا، میں نے کہا۔ اس کی نوکری ہو جائے گی نا؟ وہ بڑی امید سے بولا۔ کسی کو پولیس میں بھرتی کروانا میرا کام نہیں ہے بشیر احمد، میں نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ پولیس میں بھرتی کا اپنا ایک نظام اور طریقہ کار ہے، مختلف نوعیت کے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، تب کہیں جا کر کامیابی ملتی ہے۔ میں نے تھوڑا وقفہ دیا، پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہا، تمہارے بیٹے کو بھرتی کروانا میرے اختیار میں تو نہیں، لیکن میں اس مشن میں سرخرو ہونے کے لیے اسے قیمتی مشورہ دے سکتا ہوں۔ آگے اس کی قسمت؟ جی، یہ بھی آپ کا احسان ہوگا، وہ ممنونیت بھرے لہجے میں بولا۔ ہم تھانے پہنچ گئے۔ بشیر احمد نے اپنے بیٹے طارق کو میرے پاس بھیجنے کا وعدہ کیا اور مجھے سلام کر کے رخصت ہو گیا، اور میں کانسٹیبل کے ہمراہ تھانے کے احاطے میں داخل ہو گیا۔ میرے تھانے میں ارشاد احمد نامی ایک کانسٹیبل ہوتا تھا۔ اسے عملے کا سب سے زیادہ پھرتیلا رکن سمجھا جاتا۔ کچھ لوگ اسے چیتا بھی کہتے تھے۔ یہ بات میرے علم میں تھی کہ ارشاد کا تعلق موضع علی نگر سے تھا، لیکن اس کی شادی رحیم آباد میں ہوئی تھی، یعنی رحیم آباد اس کا سسرالی گاؤں تھا، اور اللہ رکی کے دشمن احمد حسن کا تعلق بھی رحیم آباد ہی سے تھا۔ میں نے ارشاد کو اپنے پاس بلا لیا۔ اس نے کمرے میں آ کر مجھے سلیوٹ کیا، پھر میرے اشارے پر کرسی سنبھال لی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، ارشاد، میں نے تمہارے مستعدی اور پھرتیوں کی بڑی تعریف سنی ہے، سوچا آج تمہارے جوہر کو آزما لوں، کیا خیال ہے؟ ملک صاحب،
میں تو صرف اپنا کام کرتا ہوں، پھرتی اور سستی کا میں نے کبھی حساب نہیں رکھا۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، آپ حکم کریں، میں تو ہر وقت اپنے محکمے کی خدمات کے لیے تیار ہوں۔ شاباش، یہ بڑی اچھی بات ہے۔ میں نے ستائشی نظر سے اسے دیکھا اور پوچھا، تم اس تھانے میں کتنے عرصے سے کام کر رہے ہو؟ جی کوئی 5 سال تو ہو ہی گئے ہیں، اس نے جواب دیا۔ میں نے کہا، پھر تو تم وزیر کوٹ کی اللہ رکھی کے کیس سے اچھی طرح واقف ہوگے۔ بالکل واقف ہوں جناب، اس نے اس بات میں گردن ہلائی، بلکہ ڈبل واقف ہوں۔ ڈبل واقف؟ میں نے حیرت بھری نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ اس بات کا کیا مطلب ہے ارشاد؟ جناب میری ڈیوٹی اس تھانے میں ہے اور اللہ رکھی کے یہاں بڑے پھیرے لگتے رہتے ہیں۔ اس کا کیس گوندل صاحب ڈیل کر رہے تھے، لہٰذا مجھے اس معاملے کی پوری طرح خبر رہی ہے۔ یہ تو ہوا سنگل واقف۔ وہ لمحے بھر کے لیے متوقف ہوا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، میری بیوی آمنہ کا تعلق موضع رحیم آباد سے ہے اور اللہ رکھی کا جس بندے سے مقدمہ چل رہا ہے وہ بھی رحیم آباد کا رہنے والا ہے۔ میں احمد حسن زمیندار کی بات کر رہا ہوں جناب۔ تو اس طرح مجھے دوسری پارٹی احمد حسن کے حالات کے بارے میں بھی پتہ چلتا رہتا تھا۔ ڈبل واقف سے میرا یہ مطلب تھا ملک صاحب۔ بات ختم کر کے وہ سوالیہ انداز میں مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ارشاد، تمہاری اس ڈبل واقفیت سے کام نہیں چلے گا؟ میں کچھ سمجھا نہیں ملک صاحب، وہ متعاملانہ لہجے میں بولا۔ میں نے بدستور گہری سنجیدگی سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ تمہاری یہ ڈبل واقفیت 1-2 روز میں ٹرپل واقفیت میں بدل جائے۔ اس کی الجھن دو چند ہو گئی۔ آنکھیں سکیڑتے ہوئے اس نے متذبذب انداز میں کہا، جناب معذرت چاہتا ہوں، میں اب بھی آپ کی بات کو سمجھ نہیں سکا ہوں۔ میں تمہیں آسان الفاظ میں سمجھاتا ہوں، میں نے بڑی رسان سے کہا، پھر پوچھا، ارشاد، آج کل تمہاری گھر والی کہاں ہے؟ جی گھر والی تو گھر میں ہے۔ وہ متذبذب نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ کون سے گھر میں؟ میں نے پوچھا، علی نگر میں یا رحیم آباد میں؟ جناب آمنہ اور میرے دونوں بچے میرے آبائی گھر میں ہیں، اس نے جواب دیا، شانی علی نگر میں، میرے والدین اور دیگر بہن بھائیوں کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، لیکن میں چاہتا ہوں تم 2-3 دنوں کے لیے اپنے بیوی بچوں کو رحیم آباد لے جاؤ اور خود بھی وہاں کچھ وقت گزارو۔ میں نے بدستور ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا، تم چاہو تو کل صبح ہی اپنے گاؤں علی نگر روانہ ہو جاؤ اور چاہو تو آج اور ابھی۔ علی نگر ایک بڑا گاؤں تھا۔ یہ گاؤں میرے تھانے سے کوئی 12 میل کے فاصلے پر مشرقی سمت میں حافظ آباد پنڈی بھٹیا روڈ کے کنارے واقع تھا۔ ارشاد چند لمحات تک متعجب نظر سے مجھے دیکھتا رہا، پھر پوچھنے لگا، ملک صاحب، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آپ مجھے اچانک رحیم آباد کیوں بھیجنا چاہتے ہیں؟ آئندہ 10 منٹ تک میں ارشاد احمد کو اپنے منصوبے اور مقاصد کے بارے میں بتاتا رہا۔ وہ سمجھنے والی انداز میں وقفے وقفے سے سر کو اس بات بیچ دیتا رہا۔ آخر میں نے کہا، ارشاد، میں چاہتا ہوں تم بالکل نارمل انداز میں اپنی فیملی کو لے کر رحیم آباد جاؤ اور پھر وہاں ایک آدھ دن رک کر احمد حسن اور ساجد حسن کی سرگرمیوں پر نظر رکھو گے۔ میں نے تمہیں ڈاکٹر اشفاق کے حلیے اور وضع قطع کے بارے میں بھی تفصیلاً بتا دیا ہے۔ تم اس بات کا بھی پتہ چلانے کی کوشش کرو گے کہ کئی شکل و صورت کے کسی آدمی کے احمد حسن یا ساجد حسن وغیرہ سے تعلقات ہیں۔ کم از کم ایک اور زیادہ سے زیادہ 3 دن میں مجھے مکمل رپورٹ چاہیے۔ یہاں تھانے میں بھی کسی کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں۔ یہ راز صرف ہم دونوں کے بیچ رہے گا کہ تم کہاں گئے ہو اور کیا کرنے گئے ہو۔ میری بات سمجھ گئے ہو نا؟ بات تو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہے اور انشاءاللہ میں آپ کو بڑے اچھے نتائج بھی دوں گا۔ وہ سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں بولا، لیکن اس کو الجھن میں مبتلا دیکھا تو میں نے پوچھا، لیکن کیا ارشاد؟ جناب میں یہاں سے اچانک جاؤں گا تو ساتھیوں کو یقیناً تشویش ہوگی، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، انہیں کچھ تو بتانا ہوگا نا؟ یہ کوئی مسئلہ نہیں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اس وقت تم میرے بلانے پر کمرے میں آئے ہو، لیکن تازہ ترین کہانی کے مطابق تم نے مجھ سے ملنے کی خواہش ظاہر کی تھی جب ہی میں نے تمہیں اپنے پاس بلایا ہے۔ تم نے مجھے بتایا ہے کہ ادھر علی نگر میں تمہارے خاندان کے کسی فرد کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لہٰذا تمہیں 2-3 دن کی فوری چھٹی چاہیے۔ جس کو بھی بیمار کرنا چاہو کر دو۔ میں نے سانس ہموار کرنے کے لیے لمحاتی توقف کیا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، میں نے تمہاری بپتا سن کر چھٹی منظور کر لی ہے اور تمہیں علی نگر جانے کی اجازت دے دی ہے۔
لہٰذا تم فی الفور روانہ ہو رہے ہو۔ میرا مشورہ یہی ہے کہ تم ابھی چلے جاؤ۔ اس سڑک پر ٹریفک تو تھوڑا بہت رہتا ہی ہے، مجھے یقین ہے تمہیں کوئی نہ کوئی سواری مل ہی جائے گی، اور اگر اللہ نے چاہا تو تم آج رات کا کھانا اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کھاؤ گے۔ آپ کی تجویز بڑی مناسب ہے ملک صاحب۔ وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، میں تھوڑی دیر میں یہاں سے نکل جاتا ہوں۔ میں نے جو ہدایت کی ہے اسے ذہن میں محفوظ رکھنا۔ میں نے تاکیدی انداز میں کہا، آپ رازداری کے حوالے سے بات کر رہے ہیں نا؟ اس نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ تمہارا اندازہ بالکل درست ہے ارشاد، میں نے تصدیقی انداز میں کہا۔ ابھی مجھے اس تھانے میں آئے ہوئے بہت کم عرصہ ہوا ہے، میں عملے کے ہر شخص پر آنکھ بند کر کے بھروسہ نہیں کر سکتا۔ کالی بھیڑیں ہر محکمے ہر شعبے میں پائی جاتی ہیں۔ ہو سکتا ہے ہمارے تھانے میں کوئی ایک آدھ احمد حسن کا وفادار موجود ہو۔ اگر اسے پتہ چل گیا کہ تم کس مقصد سے رحیم آباد جا رہے ہو تو وہ احمد حسن کو خبردار کر سکتا ہے۔ اس طرح ہمارا بنا بنایا کھیل بگڑ کر رہ جائے گا۔ تم رحیم آباد کا تو کسی سے ذکر بھی مت کرنا۔ ان لوگوں کو یہی بتاؤ کہ تم اپنے گھر علی نگر جا رہے ہو۔ میری دعا ہے اللہ تمہیں کامیاب کرے۔ انشاءاللہ ملک صاحب، وہ بڑے وثوق سے بولا، میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ وہ مجھے سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے کانسٹیبل وحید کو اپنے پاس بلا لیا۔ وحید نے آج کا تقریباً آدھا دن میری سنگت میں گزارا تھا۔ اللہ رکی کے گھر میں ہم نے جو کچھ دیکھا تھا وہ ان مناظر کا چشمدید گواہ تھا، لہٰذا اس کی زبان بندی کے لیے خصوصی ہدایات جاری کرنا بے حد ضروری تھا۔ میں ان اہم کانہ اور مافوق الفطرت واقعات کو اوپن کر کے اس کیس کو خواہ مذاق کا اشتہار نہیں بنانا چاہتا تھا۔ وحید کمرے میں پہنچا تو میں نے پوچھا، تھیلے کو ٹھکانے لگا دیا ہے نا؟ جی جناب، اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ میں نے اس تھیلے کو آپ کے کوارٹر میں رکھوا دیا ہے۔ کسی نے اس تھیلے کے بارے میں کوئی سوال تو نہیں کیا؟ جی، ایک دو لوگوں نے پوچھا تھا۔ پھر تم نے کیا جواب دیا؟ جو آپ نے سمجھایا تھا۔ شاباش، میں نے وحید کو ہدایت کی تھی کہ تھانے پہنچتے ہی مذکورہ تھیلے کو میرے کمرے میں رکھوا دیا جائے، اور تھانے کے عملے میں سے اگر کوئی شخص تھیلے کے بارے میں پوچھے تو اسے وہی جواب دیا جائے جو میں نے تانگے میں سفر کرتے ہوئے کوچوان بشیر احمد کو دیا تھا۔ شانی چاچا اللہ رکھی نے بوقت رخصت مجھے گڑ اور باسمتی چاول تحفے میں دیے تھے، اور منطقی طور پر اس ذاتی تحفے کو میرے کوارٹر ہی میں جانا چاہیے تھا۔ کسی نے یہ پوچھا کہ ہم صبح صبح اللہ رکھی کے ہمراہ کس مشن پر روانہ ہوئے تھے؟ میں نے کانسٹیبل وحید کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ ڈھکے چھپے الفاظ میں سبھی نے کریدنے کی کوشش کی ہے، وحید نے بتایا، اور میں نے انہیں وہی جواب دیا ہے جو آپ نے ہدایت کر رکھی ہے۔ اللہ رکھی کو خطرہ ہے کہ احمد حسن اس کے خلاف کوئی خوفناک سازش بن رہا ہے، اسی لیے وہ اپنا اور اپنے خاوند کا حلفیہ بیان لکھوانا چاہتی تھی۔ ملک صاحب، شانی آپ اس کام کے لیے وزیر کوٹ گئے تھے۔ وہ لمحے بھر کے لیے متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، حوالدار صاحب دبے الفاظ میں اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہے تھے، اور ایسائی صاحب بھی ان کی ہاں میں ہاں ملا رہے تھے۔ کیسی ناراضی؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ حوالدار صاحب کہہ رہے تھے، وہ بتانے لگا، ملک صاحب بھی عجیب و غریب تھانے دار ہیں، اپنے سامنے کسی کو کچھ نہیں سمجھتے، جو جی میں آتا ہے کرتے ہیں، تھانہ تو ٹیم ورک سے چلتا ہے۔ اور اے ایس آئی نے کیا کہا ہے؟ میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اے ایس آئی صاحب کو آپ سے یہ شکایت ہے کہ آپ ان کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، کانسٹیبل وحید نے مزید بتایا۔ ان کا کہنا ہے کہ جو بھی کیس سامنے آتا ہے آپ کسی کانسٹیبل کو ساتھ رکھ کر معاملہ نپٹا دیتے ہیں، حالانکہ ان جیسے سینئر آدمی کی موجودگی میں عام کانسٹیبل سے کام لینا تو ان کے لیے توہین والی بات ہے۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ چند لمحات کے بعد میں نے گردن اٹھا کر وحید کی طرف دیکھا اور کہا، ٹھیک ہے، تم جاؤ اور معمول کے مطابق اپنی ڈیوٹی جاری رکھو۔ وہ میرا شکریہ ادا کرنے کے بعد چلا گیا۔ کانسٹیبل وحید کی بات سن کر مجھے ایک شرارت سوجی۔ میں عموماً اپنے عملے کے ساتھ اس قسم کی ایکٹیویٹی نہیں کیا کرتا، لیکن اس وقت پتہ نہیں میرے ذہن میں کیا سمائی کہ میں نے ایک فوری فیصلے کے تحت اے ایس آئی کی شکایت دور کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ وہ پہلے بھی اس نوعیت کی باتیں کر چکا تھا، اب اس کو تھوڑا بہت سبق سکھانا ضروری ہو گیا تھا۔ شام سے تھوڑی دیر پہلے میں نے بشارت علی کو اپنے پاس کمرے میں بلا لیا۔
سلام کرنے کے بعد وہ میرے سامنے بیٹھ چکا تو میں نے سرسری لہجے میں پوچھا، بشارت صاحب، آج کل کیا ہو رہا ہے؟ جو کچھ بھی ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے جناب، وہ معتدل انداز میں بولا، لیکن اس کے لہجے کا شاکی پن مجھ سے چھپ نہیں سکا۔ میں نے کہا، میرے سامنے تو ہے ہی اے ایس آئی صاحب، لیکن میں چاہتا ہوں آپ کے بھی سامنے رہے تو اچھا ہے۔ بڑی مہربانی ہے جناب کی، وہ مصنوعی شکر کا اظہار کرتے ہوئے بولا، حکم کریں، میں آپ کی ہر خدمت کے لیے تیار ہوں۔ اس کی بات سن کر میں دل میں مسکرا اٹھا، تاہم بظاہر بے تکلفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، شار بشارت، میں گوندل صاحب کی طرح کوئی مخدوم تو ہوں نہیں جو تمہیں خدمت کی زحمت دوں۔ ہاں البتہ، میں نے لمحاتی ڈرامائی توقف کیا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، اگر آپ محکمے کی خدمت کرتے رہو تو میرے لیے یہی بڑی خوشی کی بات ہوگی۔ جناب، شکوے والی بات بالآخر اس کی زبان پر آ ہی گئی۔ آپ محکمے کی کوئی خدمت کا موقع دیں تو کچھ کروں نا۔ مجھے تو لگتا ہے جیسے آپ کسی بات پر مجھ سے خفا ہیں، جو چھوٹا بڑا کوئی کام ہی نہیں بتا رہے۔ خفگی والی کوئی بات نہیں بشارت، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، بس میرا کام کرنے کا اپنا ایک الگ انداز ہے۔ یہ سن کر تمہیں خوشی ہوگی کہ اس وقت ایک نہایت ہی اہم کام کے سلسلے میں نے تمہیں بلایا ہے۔ وہ چونک کر دلچسپی بھری نظر سے مجھے دیکھنے لگا، پھر اس کے لبوں سے صرف اتنا نکلا، کون سا اہم کام جناب؟ بشارت علی، ایک بات ذہن میں رکھو کہ یہ راز صرف ہم دونوں کے بیچ ہی رہنا چاہیے کہ میں نے کوئی ضروری کام تمہارے سپرد کیا ہے۔ میں نے گمبھیر انداز میں کہا، آپ بالکل بے فکر ہو جائیں ملک صاحب، وہ ٹھوس لہجے میں بولا، میں آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ آپ بتائیں مجھے کرنا کیا ہے؟ ایک آدمی کے بارے میں تھوڑی تفتیش کرنا ہے، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، اس کی اصلیت جاننے کی کوشش کرنا ہے کہ وہ کون ہے اور اس کے مقاصد کیا ہیں۔ آپ کس آدمی کی بات کر رہے ہیں جناب؟ اس کے لہجے میں تشویش در آئی۔ اس کا نام ڈاکٹر اشفاق ہے، میں نے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کہا۔ ڈاکٹر اشفاق، اس نے بھویں سکیڑتے ہوئے کہا، یہ نام میں نے پہلے تو کبھی نہیں سنا۔ میں نے بھی نہیں سنا، میں نے سرسری انداز میں کہا، اور یہ بھی کوئی ضروری نہیں کہ اس نام کا ڈاکٹر اشفاق ہی اور نہ ہی اس بات کا کوئی ثبوت ہے کہ وہ واقعی ڈاکٹر بھی ہے۔ جی کیا مطلب؟ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ آپ تو بڑی عجیب بات کر رہے ہیں ملک صاحب۔ بشارت علی، تمہیں میری بات ادھوری اس لیے لگ رہی ہے کہ میری اس بندے کے بارے میں معلومات ادھوری ہیں۔ بہرحال یہ بندہ اپنی جگہ وجود رکھتا ہے اور اس کے بارے میں تمہیں تحقیق کرنا ہے۔ آپ مجھے کچھ تو سمجھا دیں کہ میں تفتیش کا آغاز کر سکوں۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولا، یہ کام اتنا آسان نہیں جتنا بظاہر نظر آتا ہے۔ میں نے بدستور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، بہرحال میں تمہیں اس بندے کے بارے میں تفصیلاً آگاہ کر دیتا ہوں۔ وہ ہماتن گوش ہو گیا۔ میں چند لمحات تک خاموش رہ کر ایسی اداکاری کرنے لگا جیسے مختلف خیالات کو اپنے ذہن میں اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ پھر میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور اے ایس آئی کو بتانے لگا، پچھلے ایک ماہ میں اس آدمی کو 3 سے 4 بار موضع وزیر کورٹ میں دیکھا گیا ہے۔ عمر لگ بھگ 30 سال، درمیانہ قد، رنگت سانولی، کلین شیو پینٹ شرٹ میں ملبوس، ہاتھ میں سیاہ بیگ اور آنکھوں پہ سیاہ چشمہ۔ یہ شخص اپنا نام ڈاکٹر اشفاق بتاتا ہے۔ اس نے لاہور سے ڈاکٹری پڑھی ہے اور خود حافظ آباد کا رہنے والا ہے۔ بقول اس کے، واضح رہے کہ ڈاکٹر اشفاق وزیر کوٹ میں ایک اسپتال کھولنے کا ارادہ رکھتا ہے اور اسی سلسلے میں وہ علاقے کا سروے وغیرہ کر رہا ہے۔ میں نے دانستہ اللہ رکھی اور اس کے مکان کا ذکر گول کر دیا۔ میں یہ تو چاہتا تھا کہ بشارت علی وزیر کوٹ جا کر ڈاکٹر اشفاق کے حوالے سے مفید معلومات جمع کرے، لیکن اس کے ساتھ ہی میری یہ خواہش بھی تھی کہ وہ اللہ رکھی کو ٹچ نہ کرے۔ بشارت نے جوش بھرے انداز میں کہا، ملک صاحب، یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ کوئی شخص لاہور سے ڈاکٹری پڑھنے کے بعد وزیر کوٹ جیسے چھوٹے سے گاؤں میں ہسپتال کھولنے کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ ہاں خوشی کی بات تو ہے، میں نے تائیدی انداز میں کہا، لیکن تمہیں نہیں پتا کہ وہ اس ہسپتال میں انسانوں کا نہیں بلکہ جانوروں کا علاج کرے گا۔ جانوروں کا علاج؟ وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولا، کیا وہ ڈنگر ڈاکٹر ہے؟ ہاں، اس نے اپنے بارے میں یہی کچھ بتایا ہے کہ وہ جانوروں کا ڈاکٹر ہے اور وزیر کورٹ میں مویشیوں کے لیے ایک اسپتال کھولنا چاہتا ہے، لیکن مجھے اس کی بات کا یقین نہیں۔ میں نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا،
یہ بھی ممکن ہے کہ وہ سرے سے ڈاکٹر ہی نہ ہو اور کسی خاص مقصد سے وہ وزیر کوٹ کا سروے کر رہا ہو۔ وہ خاص مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ بشارت سوالیہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، یہی تحقیق تو تمہیں کرنا ہے۔ وہ گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ میں نے اس کی جانب جھکتے ہوئے رازداری سے کہا، بشارت، یہ کام نہایت ہی ہوشیاری کے ساتھ ہونا چاہیے۔ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو کہ تم وزیر کوٹ میں کیا کرتے پھر رہے ہو۔ وزیر کوٹ ہی نہیں جناب، وہ خیال افروز انداز میں بولا، اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے تو ممکن ہے مجھے حافظ آباد اور لاہور بھی جانا پڑے، لیکن آپ فکر نہ کریں، میں آپ کو جلد ہی کوئی خوشخبری سناؤں گا۔ میرا خیال ہے اس کام کے لیے 2-3 دن کافی ہوں گے۔ انشاءاللہ میں اس سے پہلے ہی آپ کو رزلٹ دوں گا، وہ بڑے اعتماد سے بولا۔ میں نے کہا، بشارت، ایک اور بات کا خاص طور پر خیال رکھنا۔ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، اس مشن میں تم اپنے ساتھ کسی کو نہیں رکھو گے۔ یہ کام تمہیں تنہا کرنا ہے تاکہ تمہاری اس کامیابی میں کسی اور اہلکار کا حصہ نہ ہو۔ وہ خوش ہو گیا اور جذبات سے لبریز لہجے میں بولا، جناب، آپ نے مجھ پر اعتماد کیا ہے، اب دیکھیں میں آپ کے بھروسے پر کس طرح پورا اترتا ہوں۔ اس مشن میں آپ مجھ کو 10 اہلکاروں سے زیادہ کام کرتے ہوئے پائیں گے۔ شاباش بشارت علی، میں نے تعریفی نگاہ سے اسے دیکھا، مجھے تم سے ایسی ہی کارکردگی کی توقع ہے۔ وہ مزید خوش ہو گیا، بالفاظ دیگر اس کی خوشی دوبالا ہو گئی۔ میں نے چند ضروری ہدایات کے بعد اسے فارغ کر دیا۔ اگلے روز میں تیار ہو کر تھانے پہنچا تو پتہ چلا کہ کوئی نوجوان مجھ سے ملنے کے لیے بے چین ہے۔ میں جب اپنے کمرے کی طرف آ رہا تھا تو میں نے برآمدے میں چوبی بینچ پر ایک نوجوان کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو تھا اور اس نے مجھے سلام بھی کیا تھا۔ میں نے سوچا شاید یہ وہی جوان ہے۔ میں نے مذکورہ نوجوان کو فوراً اپنے پاس بلا لیا۔ اگلے ہی لمحے وہ میرے سامنے میز کی دوسری جانب کھڑا تھا۔ اس نے بڑی عقیدت اور ادب سے مجھے سلام کیا۔ میں نے فوراً اس کے سلام کا جواب دیا۔ وہ امید بھری نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے تنقیدی نگاہ سے سر تپا اس نوجوان کا جائزہ لیا۔ بلا شبہ وہ ایک صحت مند، چاق و چوبند اور بالکل فٹ نوجوان تھا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ بڑی تمیز کے ساتھ بیٹھ چکنے کے بعد اس نے جواب دیا، جی میرا نام طارق ہے۔ طارق بیٹا، میں نے اسے اس کے نام سے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، کس کام سے میرے پاس آئے ہو؟ کام تو ابا جی نے آپ کو بتایا تھا جناب۔ کون ابا جی؟ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ جناب، میں اپنے ابا جی کی بات کر رہا ہوں، وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا۔ وہ جوان بشیر احمد۔ اوہ، ایک جماکے سے مجھے کل کی گفتگو یاد آ گئی جو میرے اور کوچوان بشیر کے درمیان ہوئی تھی۔ میں نے طارق کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اچھا تو تم وہی نوجوان ہو جسے پولیس میں بھرتی ہونے کا بڑا شوق ہے۔ جی جی، شکر ہے آپ نے مجھے پہچان لیا۔ برخوردار، صرف شوق سے یہاں کام نہیں چلے گا، میں سب کچھ کرنے کو تیار ہوں جناب، وہ بڑے مضبوط لہجے میں بولا۔ اس کے عزم میں بڑی توانائی اور ولولہ دکھائی دیتا تھا۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، کل تمہارے ابا جی کو بھی میں نے سمجھایا تھا کہ کسی بندے کو پولیس میں بھرتی کرانا میرے اختیار میں نہیں۔ ہاں البتہ، میں نے لمحاتی توقف کر کے گہری سانس لی، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، لیکن میں بھرتی کے لیے چند مفید مشورے دے سکتا ہوں جن پر اگر کوئی نوجوان پوری طرح عمل کرے تو اس کی کامیابی یقینی ہو سکتی ہے۔ جی ابا جی نے مجھے یہ بات بتائی تھی۔ طارق نے اس بات میں گردن ہلائی اور کہا، میں اسی لیے تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ آپ میری رہنمائی فرمائیں۔ بڑی بڑی باتیں تو سبھی کرتے ہیں طارق، لیکن جب کارکردگی دکھانے کا وقت آتا ہے تو ان کی چین بول جاتی ہے۔ جناب آپ مجھے آزما کر دیکھ سکتے ہیں، اس نے بے وقوفی سے کہا۔ میں نے معنی خیز انداز میں گردن ہلائی۔ یہ بات وزن والی ہے، میں تمہیں کسی آزمائش میں ڈال کر تمہارے الفاظ کی سچائی کو چیک کر سکتا ہوں تاکہ مجھے اندازہ ہو جائے کہ میں جس نوجوان کی رہنمائی کر رہا ہوں وہ کتنے پانی میں ہے۔ اس نے ٹھوس لہجے میں کہا، میں ہر آزمائش کے لیے تیار ہوں۔ میں نے چند لمحے سوچنے کی اداکاری کی، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، طارق، میں فی الحال تمہاری 2 چیزوں کو آزماؤں گا۔ اگر تم اس امتحان میں پاس ہو گئے تو یہ میرا وعدہ ہے کہ تمہیں پولیس میں بھرتی کروانے کے لیے جو مجھ سے ہو سکا ضرور کروں گا،
اس کے چہرے اور آنکھوں میں موسم بہار نے ڈیرے ڈال دیے۔ لرزتی ہوئی آواز میں بولا، جی حکم کریں، میں ہر آزمائش کے لیے تیار ہوں۔ آپ کن دو چیزوں کی پرکھ کرنا چاہتے ہیں؟ نمبر 1 اعتماد، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم کس حد تک قابل بھروسہ ہو۔ نمبر 2 ہمت، میں یہ بھی چیک کرنا چاہتا ہوں کہ تمہارے اندر کتنی برداشت اور حوصلہ ہے۔ اور اس آزمائش کے لیے میں نے ڈرامائی انداز میں جملے کو ادھورا چھوڑا، پھر بدستور سنجیدہ لہجے میں کہا، اس آزمائش کے لیے تمہیں ایک چھوٹا سا مشن سونپ رہا ہوں جس سے تمہاری کارکردگی کو چیک کرنے کا موقع مل جائے گا۔ وہ پوری توجہ سے مجھے دیکھتا چلا گیا۔ آئندہ 15 منٹ میں نے طارق کو نہایت ہی رازداری سے سمجھایا کہ آنے والے 2-3 روز میں اس نے کس طرح آدھی رات کو اپنے مکان کی چھت سے چاچی اللہ رکھی کے گھر کے صحن کی نگرانی کرنا ہے، اور وہ بھی اس طرح کہ نہ تو چاچی کو اس نگرانی کا شک ہو اور نہ ہی طارق کے گھر والوں کو اس خفیہ مشن کے بارے میں کچھ پتہ چلے۔ یہ کام اسے 2-3 گھنٹے تک ہر رات کرنا ہوگا۔ وہ خود کو سرزی سے محفوظ رکھنے کے لیے اپنی چھت پر کیا انتظامات کر سکتا ہے، یہ سوچنا اسی کا کام ہے۔ اس معاملے میں رازداری کی بڑی اہمیت ہے۔ اس نے پورے انہماک سے میری بات سنی اور میرے خاموش ہونے پر پوچھا، تھانے دار صاحب، کیا ہماری پڑوسن چاچی کے صحن میں کوئی خطرناک واقعہ پیش آنے والا ہے؟ مثلاً مجھے کس قسم کی نگرانی کرنا ہے؟ تم اس واقعے کو خطرناک کہہ سکتے ہو؟ میں نے اس بات میں گردن ہلائی، پھر وضاحت کرتے ہوئے کہا، میرے اندازے کے مطابق آنے والے 2-3 راتوں میں، خصوصاً آدھی رات کے بعد جب سارا گاؤں گہری نیند سو رہا ہوگا، تو کوئی شخص چپکے سے اللہ رکھی کے گھر کے صحن میں کودے گا۔ وہ وہاں کوئی شے پھینک کر چپ چاپ واپس بھی جا سکتا ہے اور صحن میں رک کر ڈراؤنی آوازیں بھی نکال سکتا ہے۔ اس بندے کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ تم اس کی حرکتوں کو دیکھ رہے ہو۔ لیکن جناب، کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ وہ شخص ایسا کیوں کرے گا؟ طارق نے الجھن زدہ لہجے میں پوچھا۔ اس کی ان حرکتوں کا ایک خاص مقصد ہے، میں نے کہا۔ وہ اس بڈھے کو خوفزدہ کر کے وہ مکان خالی کرنے پر مجبور کرنا چاہتا ہے۔ وہ اسی قسم کی 1-2 حرکتیں پہلے بھی کر چکا ہے، لیکن وہ بدبخت ہے کون؟ طارق کے لہجے میں تشویش در آئی۔ آخر اس معصوم اور مظلوم جوڑے نے ان کا کیا بگاڑا ہے؟ یہی تو معلوم کرنا ہے۔ وہ شیطان کی اولاد ہے کون؟ میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، کیا تمہیں اس کام میں ہاتھ ڈالتے ہوئے ڈر محسوس ہو رہا ہے؟ ڈر محسوس نہیں ہو رہا، بلکہ مزہ آ رہا ہے جناب، وہ بڑے مضبوط لہجے میں بولا۔ اب یہ بتائیں کہ مجھے اس کمبخت کا کرنا کیا ہے؟ تعقب، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، جیسے ہی وہ اپنا کام ختم کر کے واپس جانے لگے تم اس کا پیچھا کرو گے۔ اس کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کون ہے اور کہاں رہتا ہے۔ اس بات کا مجھے یقین ہے کہ وہ وزیر کوٹ کا ہی رہنے والا ہے۔ کسی باہر کے آدمی کے لیے آدھی رات کو وزیر کوٹ آ کر ایسی حرکت کرنا کوئی آسان کام نہیں۔ آپ بے فکر ہو جائیں تھانے دار صاحب، میری بات کے اختتام پر اس نے بڑے مستحکم لہجے میں کہا۔ وہ خبیث جس رات بھی مجھے نظر آ گیا، اسی صبح میں آپ کے پاس اس کے بارے میں مکمل رپورٹ پیش کرنے آ جاؤں گا۔ شاباش، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا، پھر تنبیہی لہجے میں اضافہ کیا، اور یہ معاملہ صرف ہم دونوں کے بیچ رہے گا۔ جی بالکل، اس نے بڑے اعتماد سے اس بات میں سر ہلایا اور بولا، میں کسی کو بھی اس کی ہوا نہیں لگنے دوں گا۔ آپ مجھ پر بھروسہ کریں جناب۔ اور میں نے اس پر بھروسہ کر لیا۔ آئندہ روز میں تیار ہو کر تھانے پہنچا تو ایک مرتبہ پھر طارق کو اپنے انتظار میں بیٹھے دیکھا۔ اس کے چہرے پر کسی فوری کامیابی کی چمک تھی۔ میں نے اسے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ اس نے بڑے جوش بھرے انداز میں مجھے سلام کیا۔ میں نے اسے بیٹھنے کے لیے کہا، پھر پوچھا، سب خیریت تو ہے نا طارق؟ اتنی صبح؟ جناب، آپ نے مجھے جس آزمائش میں ڈالا تھا نا، اس کے نتیجے سے آگاہ کرنے آیا ہوں۔ اس نے فخریہ انداز میں جواب دیا، آپ کی دعاؤں اور اللہ پاک کے کرم سے مجھے پہلی رات ہی میں کامیابی مل گئی ہے۔ میں نے بے ساختہ چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ کوئی معمولی بات نہیں کر رہا تھا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں استفسار کیا، مطلب یہ کہ تم نے میرے مطلوبہ بننے کا سراغ لگا لیا ہے؟ جی ہاں، وہ بڑے اعتماد سے بولا۔ میں نے اضطراری انداز میں سوال کیا، تفصیلات کیا ہیں؟ جناب، آپ کی ہدایت کے مطابق میں اپنے گھر کی چھت پر چھپ کر
اللہ رکھی کے صحن کی کڑی نگرانی کر رہا تھا۔ زیادہ سے زیادہ 11 بجے ہوں گے، لیکن میری بے قراری وقت سے پہلے مجھے چھت پر لے گئی، اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھا ہوا۔ کیا مطلب؟ میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا۔ کیا کچھ خاص پیش آ گیا تھا؟ جی ہاں، بالکل خاص۔ لگ بھگ 11:30 کا وقت ہوگا، وہ بڑے معتدل انداز میں وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ جب میں نے اس بدبخت کو دیکھ لیا۔ تمہیں اس کی صورت شکل تو یاد رہ گئی ہوگی؟ میں نے تیز لہجے میں پوچھا۔ نہیں جناب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ اندھیرے کی وجہ سے میں اس کے چہرے کے نقوش کو یاد نہیں رکھ سکا، تاہم میں یہ دیکھنے میں کامیاب رہا کہ وہ درمیانے قد اور متناسب بدن کا مالک تھا۔ اس کی حرکات و سکنات میں خاصی چستی پائی جاتی تھی۔ وہ کس طرف سے آیا تھا؟ میں نے پرتجسس انداز میں پوچھا۔ اور اس نے اللہ رکھی کے گھر میں کیا کارنامہ انجام دیا؟ جناب، یہ تو بتانا مشکل ہے کہ وہ کدھر سے آیا تھا، وہ متذبذب لہجے میں بولا۔ اس نامراد کے ہاتھ میں ایک تھیلا بھی تھا۔ وہ دیوار کے قریب رک کر محتاط انداز میں چند لمحات تک ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ میں یہی سمجھا کہ وہ گھر میں کودنے سے پہلے صورتحال کا جائزہ لے رہا ہے، لیکن گھر میں داخل ہونے کی بجائے اس نے تھیلا کھولا، پھر اس تھیلے میں سے فٹ بال جیسی کوئی شے نکال کر اللہ رکھی کے صحن میں اچھال دی۔ مذکورہ شے تھوڑی دور تک لڑکتی چلی گئی۔ وہ نامراد تھوڑی دیر تک وہاں رک کر کسی رد عمل کا انتظار کرتا رہا، پھر دبے قدموں اطمینان سے ایک سمت بڑھنے لگا۔ کس سمت؟ میں نے ہیجان بھرے لہجے میں پوچھا۔ وہ بولا، جناب، نہر کی سمت، نہر کی جانب۔ میں الجھن میں پڑ گیا۔ اس طرف تو کھیتوں کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے۔ جی ہاں، وہ اس بات میں گردن ہلا کر بولا، اور انہی کھیتوں میں نہر کے کنارے پر پیر جھنڈے شاہ کا آستانہ بھی ہے۔ تو تم نے میری ہدایت کے مطابق اس پراسرار نامراد کا تعاقب کیا؟ میں نے سرسراتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ بالکل جناب، میں آپ کی ہدایت کو بھلا کیسے نظر انداز کر سکتا تھا؟ اس نے سینہ پھلاتے ہوئے بتایا۔ پھر اس تعاقب کا کیا نتیجہ برآمد ہوا؟ میں چور کو اس کے گھر تک پہنچا کر آیا ہوں جناب۔ کیا مطلب؟ میں نے متعاملانہ نظر سے اسے دیکھا۔ میں نے پہلے ہی یہ سوچ رکھا تھا کہ اگر وہ بندہ آئے گا تو اس کی واپسی پر مجھے کس طرح تعاقب کرنا ہے۔ طارق ٹھہرے ہوئے لہجے میں مجھے تفصیلات سے آگاہ کرنے لگا۔ جب مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ وہ نامراد اللہ رکھی کے گھر میں داخل ہونے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا، تو میں چپکے سے چھت سے اترا اور گھر سے باہر نکل آیا۔ اسے میری اس کارروائی کا ذرا احساس نہیں ہو سکا تھا۔ جب وہ واپسی کے لیے پلٹا تو میں نے تھوڑا سا فاصلہ رکھ کر دبے قدموں اس کا پیچھا شروع کر دیا۔ وہ لمحے بھر کو رکا، ایک آسودہ سانس خارج کی، پھر سلسلہ بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا۔ وہ کھیتوں کے کنارے کے ساتھ چلتے چلتے نہر تک پہنچ گیا۔ اس مقام پر، جیسا کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، نہر کے اوپر کوئی پل وغیرہ نہیں بنا ہوا۔ اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ وہ نہر کے اس پار نہیں جائے گا، اور نہر کے اس طرف چند قدموں کے فاصلے پر پیر جھنڈے شاہ کا آستانہ ہے۔ میرے ذہن میں فوراً یہ خیال چمکا کہ وہ کمبخت نامراد اسی آستانے میں جائے گا، اور پھر اس نے میرے اندازے کو درست ثابت کر دکھایا۔ تم یہ بتانا چاہ رہے ہو کہ وہ آستانے کے اندر داخل ہو گیا تھا؟ میں نے تصدیقی نظر سے اسے دیکھا۔ جی ہاں، اس نے زور دے کر کہا۔ وہ نہ صرف یہ کہ آستانے کے اندر داخل ہوا تھا، بلکہ وہ باہر نہیں نکلا۔ میں نے لگ بھگ آدھا گھنٹہ وہاں رک کر اس کا انتظار کیا، تاکہ اس تعاقب کے نتیجے میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ رہ جائے۔ اور اب میں پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے تھما، ایک گہری سانس لی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا۔ تھانے دار صاحب، مجھے 111% یقین ہے کہ اس نام مراد کمبخت کا تعلق اسی آستانے سے ہے۔ بہت خوب، میں نے تعریفی انداز میں اسے دیکھا اور تہہ دل سے کہا، طارق، تم نے پہلی آزمائشی میں کمال کر دکھایا ہے۔ اگر اس آدمی کا تعلق تمہارے یقین کے عین مطابق پیر جھنڈے شاہ کے آستانے سے ہے، تو اس پر ہاتھ ڈالنے میں مجھے کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ میں کوشش کروں گا کہ یہ کیس آج ہی نمٹ جائے۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو جناب، وہ دعائیہ انداز میں بولا، پھر پوچھا، میرے بارے میں آپ نے کیا فیصلہ کیا ہے ملک صاحب؟ تمہاری پولیس میں بھرتی کا فیصلہ تو بعد میں ہوتا رہے گا طارق، میں نے اسے خوشخبری سناتے ہوئے کہا، لیکن تمہاری ڈیوٹی آج ہی سے چالو ہے۔ کیا تم اپنے ابا جی کو بتا کر آئے ہو کہ میرے پاس ہو؟
جی ہاں، ابا جی کو پتا ہے کہ میں آپ سے ملنے آیا ہوں۔ جناب، وہ بھی آپ نے ڈیوٹی چالو والی بات کی تھی، اس کا کیا مطلب ہے جناب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پولیس کی وردی تو تم جب پہنو گے سو پہنو گے، لیکن آج سے سادہ لباس میں تم اس تھانے میں ڈیوٹی دو گے۔ کم از کم یہ کیس حل ہونے تک تو میں تمہیں ضرور اپنے ساتھ رکھوں گا، بات کی بعد میں دیکھیں گے۔ بہت بہت شکریہ جناب، وہ ممنونیت بھرے لہجے میں بولا۔ میں اگر سادہ لباس میں بھی آپ کے ساتھ لگ کر سیکھتا رہا تو ایک نہ ایک دن پولیس کی وردی بھی میرے بدن پر سج ہی جائے گی۔ انشاءاللہ ضرور، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ پھر میں نے طارق سے پوچھا، طارق، یہ پیر جھنڈے شاہ کب سے یہاں آستانہ کھولے بیٹھا ہے؟ اسے زیادہ عرصہ نہیں ہوا جناب، پھر بھی کوئی مدت تو ہوگی، یہی کوئی 6-8 ماہ، وہ سوچتے ہوئے بولا، یا زیادہ سے زیادہ 9 ماہ، لیکن جناب، جھنڈے شاہ نے بہت کم عرصے میں وزیر کوٹ کے باشندوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا ہے۔ گاؤں کے تمام لوگ اس کا بڑا احترام کرتے ہیں اور اسے بڑا پہنچا ہوا بزرگ سمجھتے ہیں۔ تمہاری ذاتی رائے کیا ہے طارق؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کیا تمہیں کبھی کسی حاجت کے لیے اس کے آستانے پر جانے کا اتفاق ہوا ہے؟ نہیں جناب، ایسا اتفاق تو اب تک نہیں ہوا۔ اب تک نہیں ہوا تو اب ہوگا؟ جی کیا مطلب؟ آج رات کو ہم پیر جھنڈے شاہ کے آستانے کا سروے کریں گے، میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ دیگر پولیس اہلکاروں کے علاوہ تم بھی میرے ہمراہ ہوگے؟ جی میں تو بڑی سنسنی محسوس کر رہا ہوں، وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولا۔ بالکل ایک خواب کی طرح محسوس کر رہا ہوں۔ ادھر طارق کی بات ختم ہوئی، ادھر ایک کانسٹیبل نے کمرے میں آ کر مجھے اطلاع دی، ملک صاحب، اللہ رکھی نامی عورت دوبارہ آپ سے ملنے آئی ہے۔ میں نے اور طارق نے چونک کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ اللہ رکھی کی آمد ہماری توقع کے عین مطابق تھی۔ میں نے اطلاع لانے والے کانسٹیبل سے کہا، تم چاچی اللہ رکھی کو برآمدے میں بٹھاؤ، میں ابھی اسے بلاتا ہوں۔ جناب، وہ سخت پریشان نظر آتی ہے۔ کانسٹیبل نے اللہ رکھی کی حمایت میں کچھ کہنا چاہا تو میں نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا، تم اس کی پریشانی کی زیادہ فکر نہ کرو، ٹھیک 3 منٹ کے بعد تم اسے میرے پاس لے آنا۔ میں اس نوجوان سے ایک ضروری بات کر رہا ہوں۔ میں دراصل طارق کی موجودگی میں اللہ رکھی کی پریشانی کا احوال نہیں سننا چاہتا تھا۔ وہ دونوں نہ صرف ایک ہی گاؤں کے رہنے والے تھے بلکہ ایک دوسرے کے پڑوسی بھی تھے۔ اللہ رکھی والا معاملہ چونکہ میرے اور اس کے بیچ ایک راز کی طرح تھا، اس لیے لازمی بات تھی کہ وہ طارق کی موجودگی میں کھل کر بات نہ کر پاتی جب تک کہ میں طارق کو اس کی نظر میں قابل بھروسہ ثابت نہ کر دیتا، اور اس کے کام کے لیے فی الحال وقت نہیں تھا۔ کانسٹیبل کے جاتے ہی میں نے طارق سے کہا، تم اس دروازے سے نکل کر میرے رہائشی کوارٹر کی طرف چلے جاؤ۔ میں نے پہلو والی دیوار میں موجود دروازے کی جانب اشارہ بھی کر دیا، اور جب تک میں تمہیں خود نہ بلاؤں تم ادھر کا رخ نہیں کرو گے۔ اوکے ملک صاحب، یہ کہتے ہوئے وہ اٹھا اور متذکرہ بالا دروازے سے باہر نکل گیا۔ میرے کمرے میں آمد و شرط کے لیے 2 دروازے تھے۔ ایک تو کمرے کے سامنے والے حصے میں تھا جہاں سے تھانے کا عملہ اور سائلین وغیرہ آتے جاتے تھے، اور دوسرا بغلی دروازہ خاص طور پر میرے استعمال میں رہتا تھا، جہاں سے میں نے طارق کو باہر جانے کے لیے کہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد چاچی اللہ رکھی میرے سامنے بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں اور اس کے ساتھ ہی حرکات و سکنات میں تز بھرا جوش بھی پایا جاتا تھا۔ میں اس کی کیفیت کو کوئی واضح نام تو نہ دے سکا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور پوچھا، اللہ رکھی خیریت تو ہے؟ وہ ادھر ادھر دیکھنے کے بعد محتاط مگر سہمے ہوئے انداز میں بولی، تھانے دار پتر، میں آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنے آئی ہوں۔ کیا کسی جانور کے کٹے ہوئے سر نے تمہیں خوفزدہ کر دیا ہے؟ میں نے ایک لفظ پر زور دے کر انکشاف کیا۔ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ وہ حیرت بھرے لہجے میں بولی، اپنے علم کی مدد سے، میں نے بدستور گہری سنجیدگی سے کہا۔ علم؟ اس کی حیرت میں 10 گنا اضافہ ہو گیا۔ جس طرح عامل کامل لوگ اپنے علم کی مدد سے بہت سی خفیہ چیزوں کا پتہ چلا لیتے ہیں، میں بھی ویسا ہی کرتا ہوں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہ علم پولیس ڈپارٹمنٹ کے تجربے نے مجھے سکھایا ہے۔ لمحات توقف کے بعد میں نے اضافہ کرتے ہوئے پوچھا، کیا یہ بات درست نہیں کہ تم کٹے ہوئے سر کی وجہ سے سخت گھبرائی ہوئی ہو؟ میرا سوال مکمل ہونے کے بعد
اس نے اضطراری انداز میں کہا، آپ کی بات اپنی جگہ بالکل درست ہے۔ آج جب صبح میں سو کر اٹھی تو کالے بکرے کا کٹا ہوا خون آلود سر میرے صحن میں عین ٹہلی کے درخت کے نیچے پڑا تھا، لیکن میری الجھن اور پریشانی کسی دوسری وجہ سے ہے۔ کسی دوسری وجہ سے؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، دوسری وجہ سے۔ وہ ایک بوجھل سانس خارج کرتے ہوئے بولی، آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہوں گے نا؟ اس کا انداز بے حد الجھا دینے والا تھا۔ میں نے قدرے سخت لہجے میں پوچھ لیا، تم نے ایسا کیا کر دیا ہے جو میں تم سے خفا ہو جاؤں گا؟ میں آپ کے علم میں لائے بغیر ایک حرکت کی ہے، وہ ہچکچاہٹ آمیز لہجے میں بولی، لیکن اس حرکت کے نتیجے میں الجھ کر رہ گئی ہوں۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ میں نے کیا دیکھا ہے۔ چاچی، تمہاری بے ربط باتیں میرے پلے نہیں پڑ رہی، میں نے اکتاہٹ آمیز انداز میں کہا۔ جو بھی بتانا چاہ رہی ہو کھل کر کہو۔ وہ چند لمحات تک ایسے انداز میں مجھے دیکھتی رہی جیسے ذہن میں بکھرے ہوئے مختلف خیالات کو ایک جگہ جمع کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ پھر وہ ٹھہر ٹھہر کر مجھے بتانے لگی، تھانے دار پتر، آپ مانو یا نہ مانو، لیکن میرے دماغ میں یہ سوچ بیٹھ گئی ہے کہ احمد حسن سفلیات کے کسی ماہر سے مجھ پر اور میرے گھر پر گندا عمل کرا رہا ہے۔ میرے گھر کے صحن میں جو پراسرار و خطرناک واقعات رونما ہو رہے ہیں، یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ آج صبح جب صحن میں کالے بکرے کا کٹا ہوا سر ملا تو میں آپ کی طرف آنے کے بجائے پیر جھنڈے شاہ کے آستانے پر چلی گئی۔ جھنڈے شاہ کے آستانے پر؟ میں نے معنی خیز لہجے میں کہا، پہلے بھی کئی مرتبہ میرے جی میں آئی تھی کہ میں وہاں جاؤں۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی، پورا گاؤں ان کی تعریف کرتا ہے، وہ بڑے کرنی والے ہیں۔ یہی سوچ کر میں صبح ان کے آستانے پہ گئی تو وہ میرے مسئلے کے حل کے لیے کوئی عمل وغیرہ کریں گے۔ میں ان سے ملی، انہوں نے میری بات بڑی توجہ سے سنی اور آخر میں کہا کہ وہ آنے والی رات کا ایک خصوصی وظیفہ پڑھیں گے جس سے پتہ چل جائے گا کہ میرے مکان کے ساتھ کون سا پراسرار معاملہ ہے۔ انہوں نے مجھے کل صبح دوبارہ اپنے آستانے پر بلایا ہے۔ میں بے ساختہ میرے منہ سے نکلا، کیا جھنڈے شاہ نے تمہیں یہ نہیں بتایا کہ سارا شیطانی چکر خود اسی کا چلایا ہوا ہے؟ تو کیا آپ؟ اس کا منہ حیرت کے مارے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ آپ بھی ڈاکٹر اشفاق کی حقیقت جان گئے ہیں؟ ڈاکٹر اشفاق؟ اب میرے حیران ہونے کی باری تھی۔ جی، اس نے اس بات میں گردن ہلائی، میں نے ڈاکٹر اشفاق کو جھنڈے شاہ کے آستانے پر دیکھا ہے۔ اس کے بعد ہی تو میں پریشانی میں بھاگی بھاگی آپ کے پاس آئی ہوں تھانے دار پتر۔ میں اس معاملے کو سمجھ نہیں پائی۔ سمجھ میں تو میری بھی کچھ نہیں آ رہا چاچی، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ تم ذرا سکون سے مجھے بتاؤ کہ تم نے جھنڈے شاہ کے آستانے پر کیا دیکھا ہے؟ وہ گہری سنجیدگی سے بتانے لگی، جب میں جھنڈے شاہ سے مل کر فارغ ہوئی تو میں نے ایک ملنگ ٹائپ بندے کو ان کے حجرے میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ اس پر نظر پڑتے ہی میں چونک گئی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں نے پہلے بھی اسے کہیں دیکھا ہے، لیکن فوری طور پر یاد نہ آ سکا۔ اس کی آنکھیں اور آواز بڑی جانی پہچانی لگ رہی تھی۔ وہ جھنڈے شاہ کے ساتھ مل کر بہت گھل مل کر باتیں کر رہا تھا۔ میں اس ملنگ کو شاہ صاحب کے حجرے میں چھوڑ کر باہر نکل آئی، لیکن وہ ابھی میرے ذہن میں بیٹھ کر باہر آ گیا۔ اپنے تجسس کی تسکین کے لیے جب میں نے آستانے پر موجود لوگوں سے اس ملنگ کے بارے میں پوچھا تو پتہ چلا وہ جھنڈے شاہ کا خاص خدمتگار ہے۔ اس کا نام جنید خان پتہ چلا۔ میں متذبذب ذہن کے ساتھ آستانے سے باہر نکل آئی، لیکن واپسی میں گھر کی طرف آتے ہوئے مجھے سب کچھ یاد آ گیا۔ اس نے ڈرامائی انداز میں توقف کر کے ایک گہری سانس لی، پھر دو تین مزید گہری سانسیں کھینچ کر تنفس کو بحال کیا اور بات مکمل کرتے ہوئے بولی، اگر اس ملنگ کے سر کے بال کم کر دیے جاتے اور داڑھی مونچھ بھی صاف کر دی جاتی، اس کے ملنگوں والے لباس کو بدل کر پتلون شرٹ پہنا دی جاتی، تو وہ 101% ڈاکٹر اشفاق تھا۔ اس انکشاف کے ساتھ ہی یہ بات میری سمجھ میں آ گئی کہ اس ملنگ کی آواز اور آنکھیں مجھے جانی پہچانی کیوں لگ رہی ہیں۔ وہ بدلے ہوئے حلیے میں ڈاکٹر اشفاق کے سوا کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اس نے توقف کر کے تشویشناک نظر سے مجھے دیکھا۔ میں خاموش رہا تو وہ اپنے خدشات کا اظہار کرتے ہوئے بولی، پہلے تو میرے جی میں یہی آئی کہ واپس آستانے پر جا کر اس ملنگ جنید خان کی اصلیت جاننے کی کوشش کروں،
لیکن پھر ایک فوری خیال نے مجھے ایسا کرنے سے روک دیا۔ اگر میرے اندازے کے مطابق ڈاکٹر اشفاق احمد حسن کا آدمی ہے اور وہ پیر جھنڈے شاہ کے پاس میرے خلاف کوئی گندا عمل کرانے آیا ہے تو وہ مجھے دیکھ کر بدک جائے گا، اس لیے میں فوراً ایک ٹانگا پکڑ کر آپ کے پاس آ گئی ہوں۔ چاچی، تم فوراً میرے پاس آ گئی ہو، یہ تو تم نے بہت اچھا کیا، میں نے پرخیال انداز میں کہا، لیکن میں تمہاری اس بات سے اتفاق نہیں کر سکتا کہ ڈاکٹر اشفاق نے جھنڈے شاہ سے کوئی کام کرانے کے لیے ملنگ کا روپ دھارا ہوگا۔ پھر آپ کا دماغ کیا کہتا ہے تھانے دار پتر؟ وہ سوالیہ نظر سے مجھے دیکھنے لگی۔ میرا دماغ ان لمحات میں گولی کی رفتار سے بھاگ رہا تھا۔ ایک فوری تجزیے سے میں اس نتیجے پر پہنچ گیا تھا کہ چاچی اللہ رکھی کے ساتھ جو بھی پراسرار واقعات پیش آ رہے تھے ان کا اس دیرینہ دشمن احمد حسن سے کوئی تعلق نہیں تھا، بلکہ مجھے تو یہ جنید خان اور پیر جھنڈے شاہ کی ملی بھگت نظر آ رہی تھی۔ وہ لوگ اندر سے ملے ہوئے تھے اور بظاہر بھی خادم اور مخدوم کا رول ادا کر رہے تھے۔ وہ کسی خاص مقصد کے تحت اللہ رکھی کا مکان ہتھیانا چاہتے تھے۔ اللہ رکھی کے سوال کے جواب میں نے بتایا، چاچی میرا دماغ تو یہ کہتا ہے کہ پیر جھنڈے شاہ اور اس کا خادم خاص کسی اہم مقصد کی خاطر تمہارا مکان حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جادو ٹونے اور گندے عمل کا سارا چکر انہوں نے ایک منصوبے کے تحت چلایا ہوا ہے، پر ان کو میرے مکان سے کیا دلچسپی؟ وہ اپنی بوڑھی آنکھوں میں حد درجہ حیرت بھرتے ہوئے بولی، وہ لوگ ایسا کیوں کریں گے؟ آج کا سورج غروب ہونے سے پہلے میں تمہارے ان دونوں سوالات کے جواب دے دوں گا، اور وہ بھی تمہارے گھر آ کر۔ میں نے بڑے اعتماد سے کہا، اب تم پورے اطمینان کے ساتھ گھر جاؤ اور میرا انتظار کرو، تمہیں تھانے چکر لگانے کی ضرورت نہیں، میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ سمجھ گئی تھانے دار پتر، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ میں نے تنبیہی انداز میں کہا، پر آج کے واقعات کا کسی سے کوئی ذکر نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے جی، اس نے ایک مرتبہ پھر سر کو اثباتی جنبش دی، آپ میری طرف سے بے فکر رہیں، میں آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ چاچی، مجھے تم سے ایسی ہی توقع ہے، میں نے تعریفی انداز میں کہا۔ اس کے چہرے پر اطمینان کی جھلک نمودار ہوئی، اس نے امید بھری نظر سے مجھے دیکھا، مجھے اس کی بوڑھی آنکھوں میں کامیابی اور سرخروئی کے دیپ روشن دکھائی دیے۔ میں نے دل ہی دل میں خود سے کہا، ملک صفدر حیات، تم ہر قیمت پر خود کو اور اللہ رکھی کی توقع کے مطابق سرخرو کرو گے۔ اس نے مجھے سلام کیا اور رخصت ہو گئی۔ رات والے پروگرام کو کینسل کرتے ہوئے میں کانسٹیبل وحید اور طارق کو اپنے ہمراہ لے کر اسی روز سپہر کے وقت مذکورہ آستانے پر پہنچ گیا تھا، اور میں نے اس نیت سے وہاں قدم رکھا تھا کہ آن واحد میں پیر جھنڈے شاہ اور اس کے خادم خاص جنید خان کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ تھانے لے آؤں گا۔ باقی تفتیش بعد میں ہوتی رہے گی۔ یہ فوری بالفاظ دیگر ہنگامی فیصلہ میں نے دو بنیادوں پر کیا تھا۔ نمبر 1، تاریخ کی شبینہ تحقیق کے مطابق اللہ رکھی کے صحن میں کالے بکرے کا کٹا ہوا سر پھینکنے والا شخص پیر جھنڈے شاہ کے آستانے سے تعلق رکھتا تھا۔ نمبر 2، اللہ رکھی نے بذات خود ڈاکٹر اشفاق کو جنید خان کے روپ میں آستانے پر دیکھا تھا۔ وہ ڈاکٹر اشفاق تھا یا جنید خان، اور یا پھر وہ کوئی اور تھا، بہرحال ایک بات طے تھی، وہ جھنڈے شاہ کی اشیر بات سے اللہ رکھی کو گھر چھوڑنے پر مجبور کرنے کی کوشش میں مصروف پایا گیا تھا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ گزشتہ رات اسی شخص نے اللہ رکھی کے صحن میں کالے بکرے کا سر پھینکا ہو۔ مجھے یقین تھا کہ ان دونوں افراد کی گرفتاری پر بڑے سنسنی خیز انکشافات ہوں گے۔ پولیس کے لیے کوئی ہنگامی کارروائی کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا کلو کافی ہوتا ہے، اور یہاں تو پیر جھنڈے شاہ کے آستانے کے ایک سنگین جرم میں ملوث ہونے کے ٹھوس ثبوت موجود تھے۔ پھر کیوں نہ فی الفور جھنڈے شاہ اور اس کے خادم خاص کو حوالات میں پھینک کر کڑی تفتیش کا آغاز کیا جاتا۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ ہم سادہ لباس میں گرفتاری کے مکمل انتظامات کے ساتھ آستانے پر پہنچے اور اپنی کارروائی شروع کر دی۔ پہلا واسطہ جنید خان سے پڑا۔ وہ ہمارے تیور اور انداز کو دیکھ کر بھانپ گیا کہ ہم کسی بڑی گڑبڑ کے ارادے سے وہاں پہنچے ہیں۔ صورتحال کا احساس ہوتے ہی اس نے آستانے کے اندرونی حصے کی جانب دوڑ لگا دی۔ وہ یقیناً اپنے گرو گھنٹال کو اس سانحے سے آگاہ کرنے جا رہا تھا۔ میں بھلا اسے فرار ہونے کا موقع کیسے دے سکتا تھا؟ میں عقابی پرواز کر کے اس کے سر پر پہنچا،
پھر قبل اس کے کہ وہ اندرونی ہجرے میں داخل ہو پاتا، اس کی ملنگیت کا راز کھل گیا۔ میرا ہاتھ اتفاق سے اس کی زلفوں پر پڑا تھا اور زلفوں کا ٹوکرا اگلے ہی لمحے میرے ہاتھ میں تھا۔ اس نے خود کو ملنگ بنانے کے لیے ماشاءاللہ وگ کا استعمال کر رکھا تھا۔ وہ سپہر کا وقت تھا، پیر جھنڈے شاہ کے آرام کا وقت ہوتا تھا، لہٰذا آستانے پر خادم اور مخدوم کے سوا اور کوئی بھی موجود نہیں تھا، ورنہ عقیدت مند یہ نظارہ دیکھ کر ورتائے حیرت میں رہ جاتے۔ میں نے جنید خان اور ڈاکٹر اشفاق کو اپنے نوجوان حواریوں کے حوالے کیا اور خود جھنڈے شاہ کی مزاج پرسی کے لیے حجرے میں داخل ہو گیا۔ جھنڈے شاہ باہر ہونے والی اٹک پٹک سے پریشان ہو گیا تھا اور صورتحال کی خبر گیلی کے لیے وہ دروازے کی جانب بڑھ ہی رہا تھا کہ میں نے اس کی خبر لے لی۔ ٹھیک 15 منٹ کے بعد ہم پیر جھنڈے شاہ اور اس کے خاص چیلے کو گرفتار کر کے آستانے سے نکل رہے تھے۔ میں نے طارق کو بھیج کر چاچی اللہ رکھی کو بلوا لیا۔ جب جھنڈے شاہ اور اس کے ساتھی نے اللہ رکھی کو دیکھا تو ان کی آنکھوں میں سراسیمگی تیرنے لگی۔ وہ فوراً سے پیشتر سمجھ گئے کہ انہیں کس چکر میں گرفتار کیا گیا ہے، اور ان کے تاثرات نے مجھے بھی بتا دیا کہ میں نے بالکل درست جگہ پر ہاتھ ڈالا ہے۔ میں نے اللہ رکھی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، دیکھ لو چاچی، میں نے سورج غروب ہونے سے پہلے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا ہے۔ یہ دونوں آج کی رات میرے مہمان ہیں۔ کل صبح تمہیں پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا تیر مارے ہیں۔ ہم تانگے پر سوار ہو کر تھانے پہنچے اور دونوں گرفتار شدگان کو حوالدار صدر خان کی تحویل میں دیتے ہوئے میں نے کہا، صدر خان، ان مہمانوں کی ایسی خاطر تواضع کرنا کہ صرف زبان ہی نہیں بلکہ ان کے وجود کا ایک ایک حصہ ان کے کالے کرتوتوں کی کہانی بیان کرنے کے لیے بے چین نظر آئے۔ صدر خان نے کسی قصاب کی ادا سے انہیں ویلکم کہا۔ کوئی مجرم جو پولیس کے ہتھے چڑھ جاتا ہے تو پھر اس کی زبان کا قفل توڑنا مشکل ثابت نہیں ہوتا، اور حوالدار تو ویسے بھی میری نظر میں اپنی کارکردگی رجسٹر کر کے سرخرو ہونا چاہتا تھا، لہٰذا اس نے کچھ زیادہ ہی محنت کر ڈالی۔ مہمانوں کو اس کا اندازے میزبانی راست نہ آیا اور انہوں نے الفاظ کی الٹیاں کرتے ہوئے اپنے تمام جرائم کا اعتراف کر لیا۔ جب حقیقت سامنے آئی تو یہ کوئی اور ہی سنسنی خیز کہانی نکلی۔ ان دونوں کا احمد حسن والے معاملے سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ جنید خان کا اصل نام فرید احمد اور پیر جھنڈے شاہ کا نام امیر علی تھا۔ ان دونوں نے اپنے مزید دو ساتھیوں ارشاد حسین اور یامین کے ساتھ مل کر ماضی میں علی نگر کے چودھری فرزند علی کی حویلی میں بڑی منظم ڈکیتی کی تھی۔ واقعات کے مطابق یہ چاروں ڈاکو کامیاب ڈکیتی کے بعد علی نگر سے نکلے اور تھوڑا آگے جانے کے بعد ارشاد حسین اور یامین بائیں جانب جانے والے راستے پر مڑ گئے۔ یہ کچا راستہ فتح پور نامی گاؤں کی طرف جاتا تھا۔ ان کے درمیان طے ہوا تھا کہ ارشاد حسین اور یامین پہلے فتح پور پہنچیں گے، امیر علی اور فرید احمد دوسری راہ اختیار کرتے ہوئے پہلے وزیر کوٹ جائیں گے، پھر وہاں سے روٹ بدل کر رحیم آباد سے ہوتے ہوئے وہ لوگ بھی صبح ہونے سے پہلے فتح پور پہنچ جائیں گے۔ دراصل فتح پور سے آگے گھنے جنگلات کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ دو ٹولیوں کی شکل میں الگ الگ سفر انہوں نے اس احتیاط کے پیش نظر کیا تھا کہ ان کے پکڑے جانے کے امکانات نہ رہیں۔ وہ لوگ صبح جنگل کے ابتدائی حصے میں ملتے اور پھر وہاں سے گھنے جنگل میں غائب ہو جاتے۔ مال مسروقہ جس میں بھاری نقدی اور قیمتی طلائی زیورات شامل تھے امیر علی کی تحویل میں تھے۔ وہ چونکہ اپنے گروپ کا سردار بھی تھا، اسی لیے کسی نے اعتراض نہ کیا۔ جب امیر علی اور فرید احمد وزیر کوٹ کے نزدیک پہنچے تو ان کی نیت میں کھوٹ آ گئی۔ انہوں نے سارے مال کو خود ہی ہڑپ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس زمانے میں اللہ رکھی والا مکان گاؤں کے آخری کنارے پر واقع تھا اور وہ بند پڑا تھا۔ ان دونوں ڈاکوؤں نے کچھ دیر اس گھر میں قیام کیا اور پھر شیشم کے درخت کے نیچے ایک گڑھا کھود کر قیمتی مال و دولت کو وہاں دفن کر دیا۔ ان کا ارادہ یہی تھا کہ چند روز بعد جب ڈکیتی والا معاملہ ٹھنڈا پڑ جائے گا تو وہ یہ تمام چیزیں نکال کر لے جائیں گے، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اگلی صبح ارشاد حسین اور یامین فتح پور کے قریب پکڑے گئے۔ چودھری فرزند علی بڑا اثر و رسوخ والا بندہ تھا۔ اس نے ان دونوں کو بند کروانے کے بعد امیر علی اور فرید احمد کی گرفتاری کے لیے پولیس متحرک کر دی۔ یہ خبر مفرور مجرموں تک بھی پہنچ گئی اور انہوں نے کچھ عرصے کے لیے
مکمل رپوشی کا فیصلہ کیا اور کسی اور علاقے کی طرف نکل گئے۔ گرفتار شدگان ارشاد حسین اور یامین پر کوئی 1.5 سال تک مقدمہ چلا اور وہ سزا پا کر جیل چلے گئے۔ امیر علی اور فرید احمد نے یہ عرصہ بڑے صبر اور برداشت سے گزارا، اور اب انہوں نے مدفون خزانہ حاصل کرنے کے لیے وزیر کوٹ کا رخ کیا تو پتہ چلا وہ ویران اور بند مکان ایک بڈھی بڈھا کے تصرف میں ہے۔ اگر ماضی والی صورتحال ہوتی تو وہ ایک رات خاموشی سے مذکورہ مکان میں گھستے اور اگلی صبح سے پہلے مدفون مال کو کھود کر کسی اور طرف نکل جاتے، لیکن موجودہ حالات میں یہ ممکن نہیں تھا، لہٰذا انہوں نے وزیر کوٹ میں ایک آستانہ قائم کیا۔ امیر علی پیر جھنڈے شاہ بن گیا اور فرید احمد نے اس کے ملازم خاص کا بھیس بدل کر جنید خان کا نام رکھ لیا۔ انہوں نے چند ماہ میں گاؤں والوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ پلاننگ کے مطابق فرید احمد نے پہلے ڈاکٹر اشفاق کے روپ میں اللہ رکھی کو اپنے شیشے میں اتارنے کی کوشش کی، اور جب یہ پلان ناکام رہا تو پھر جادو ٹونے کا چکر چلایا گیا تاکہ اللہ رکھی ان واقعات سے خوفزدہ ہو کر مکان خالی کرنے پر مجبور ہو جائے۔ وہ خوفزدہ تو ہوئی، لیکن مکان خالی کرنے کی بجائے اس نے مجھ سے رابطہ کیا، اور پھر تیزی سے حالات کروٹیں بدلنے لگے۔ اللہ رکھی کے ذہن میں جو شک تھا وہ محض شک ہی ثابت ہوا، اور اس معاملے کے پیچھے احمد حسن کی بجائے کوئی اور ہی سنسنی خیز کہانی نکل آئی۔ میں نے آئندہ روز علاقہ ایس پی کی موجودگی میں اللہ رکھی کے گھر کے صحن کی کھدائی کروا کے مدفون خزانہ برآمد کر لیا۔ اس برآمدگی کی خبر کو پڑ لگے اور وہ وزیر کوٹ سے اڑ کر علی نگر پہنچ گئی۔ میں نے ایس پی صاحب کو رپورٹ پیش کرتے ہوئے کہیں بھی بخل سے کام نہیں لیا اور واضح الفاظ میں بتایا کہ ان 2 ڈاکوں کی گرفتاری میں سب سے اہم کردار طارق نے ادا کیا تھا۔ طارق کی کارکردگی پر میرے تعریفی کلمات نے سونے پر سہاگے کا اثر دکھایا اور پولیس میں اس کی بھرتی کی راہ خود بخود ہموار ہو گئی۔ امیر علی اور فرید احمد کی گرفتاری کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ اس کارنامے پر ایک جانب تو چودھری فرزند علی نے مجھے اور میری ٹیم کو انعام و اکرام سے نوازا، اور دوسری طرف ڈپارٹمنٹ کے اندر مجھے اور طارق کو خصوصاً بہت سراہا گیا، جو بڑے اعزاز کی بات تھی۔ اس معاشرے میں پائی جانے والی 2 کالی بھیڑیں اپنے ریوڑ سے بچھڑ گئی تھیں۔ وہ حادثاتی طور پر ہمارے ہتھے چڑھ گئیں۔ میں نے قانونی چارہ جوئی کے بعد انہیں ایک ایسے کیمپ میں پہنچا دیا جہاں انہی کے خاندان کے دیگر افراد آباد تھے۔ کہانی اپنے اختتام کو پہنچ چکی ہے۔ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ ضرور کیجیے گا۔ خدا حافظ۔